اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى درود بھیجئے محمد سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو کائنات کے دو سچے ترین افراد کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور دوسری سعادت یہ ہے کہ آج ایک تو جو پرانی طالبات ہیں ہماری ان کا سیشن دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. کچھ نئی آنے والی طالبات کی سب سے پہلی کلاس ہے. ذاکرات ٹریننگ پروگرام کی جو خواتین ہیں ان کی آج سرٹیفکیٹس وغیرہ کی تقسیم ہوگی. ان کے لحاظ سے بھی یہ خوشی کا دن ہے. تو بہت ساری یہ خوشی کی مناسبتیں آج کے دن جمع ہو گئی. اور خود علم دین جب سب لوگ آپ گھر سے نکل رہی تھیں تو اس وقت فرشتوں کی کچھ صدائیں ہیں جو ہم ہر دفعہ پہلی کلاس کے اندر ضرور نقل کرتے ہیں کہ ہر شخص کے دروازے پر دو فرشتے ہوتے ہیں. جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو عالم بننا یا طالب علم بننا، کوئی تیسرا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ماشاءاللہ آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیا ہے. طالب علم ہونا اور مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سفر جاری رہا تو اس میں پہلی کیٹیگری میں عالمہ کے طور پر بھی کبھی آپ کو ایسا خطاب ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ چوتھے امام کے پاس جب کوئی طالب علم آتا تھا تو آپ اس سے فرماتے تھے رسول خدا کی وصیت کو خوش آمدید. اور پھر فرماتے تھے جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جس خوش کو در پہ قدم رکھتا ہے وہ زمین اپنے 7 طبقوں کے ساتھ اس کے لیے تسبیح کرتی ہے. تو کس قدر اجر و ثواب فقط آج ہی کے دن اس قدم کو باہر نکالنے سے آپ کو حاصل ہو گیا ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ائمہ کی جو بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں نا کہ اس کا یہ ثواب ہے، یہ اس کا یہ ثواب ہے، یہ بطور مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقتاً ہے. یعنی ہوتا نا کہ مبالغہ کہ بھائی آپ نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہو جائے گا، یعنی ہم جو اپنی عام زندگی میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، یہاں واقعتاً ایسا ہے. تو یہ ضرور ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے. جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ پیدا کر دیتا ہے. اسی تڑپ کی وجہ سے تو آپ آج آرام کا دن ہوتا ہے، سکون کا دن ہوتا ہے، دیر تک سونے کا ایک لحاظ سے دن ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن آپ سب چھوڑ کے اور یہاں پر آئی ہیں علم کی تڑپ کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ پسندیدگی آپ پر ٹھہری ہے. اور اسی طرح سے پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں یعنی علماء، طالب علم اور سخاوت کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین و ملائکہ اور لیل و نہار استغفار کرتے ہیں. یعنی استغفار کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی آپ کو. یعنی آپ کا یہ عمل طالب علم ہونا، دینی طالب علم ہونا، یہ خود اس بات کا تقاضا ہوگا کہ زمین و آسمان و ملائکہ اور دن و رات آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. بغیر یعنی استغفار کے کچھ کلمات جاری کیے آپ کی مغفرت ہوتی رہے گی فقط طالب علم ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے دیکھیے اور بھی لوگ ہیں. آج ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب اس کیٹیگری میں، لیکن جو اپنی جوانی کو بس ایسی ضائع کر رہے ہیں فسق و فجور کے اندر. اور یہ تو ایک شخص پیغمبر کے قریب سے گزرا تھا جو آپ کے اصحاب میں سے تھا. اسے بعض لوگ کہا کرتے تھے یہ پاگل ہے، یعنی مجنون. تو رسول اللہ نے فرمایا پاگل نہیں ہے بلکہ یہ حق کو پا چکا ہے. سوائے اس کے کہ مجنون و پاگل وہ مرد و عورت ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں برباد کرتے ہیں. یہ عام طور پہ جو پاگل وغیرہ آپ کو روڈوں پہ نظر آتے ہیں یہ تو ایک سائیکوسس، ایک مرض میں گرفتار ہے. یہ تو مرض ہے، ایک مرض ہے. تو اس کو کوئی اس کو پتھر مارنا یا اس کا مذاق اڑانا نہیں. اور دیکھا جائے تو وہ ایک بیماری میں اصل پاگل وہ ہے کہ جو کہ اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں برباد کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے. اور ہم تو ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ مولا علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے یہاں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے.
اس کے طلبگار بہت کم ہے اور عنقریب تم مجھے کھو کر پشیمان ہو جاؤ گے۔ تو ہم ان افراد کے ماننے والے ہیں کہ جن کے سینوں میں علوم کا سمندر ٹھاٹے مارتا تھا۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یعنی سمندر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور اوس کے اوپر اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پر اوس گرے۔ ارے بھائی پورا سمندر موجود ہے، اس کے پانی سے استفادہ کرو، یہ شبنم اور اوس کی فکر میں کہاں لگے ہوئے ہو؟ تو یہاں پر تو ہمارے یعنی ہم ان افراد کے ماننے والے ہیں۔ اور آیت اللہ شیخ وحید خراسانی نے بہت بہترین ایک اپنی مجلس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا امام حسین کے خون کے بارے میں۔ فرماتے ہیں ان کا بہنے والا خون امام حسین کا اس بدن مطہر سے نکلا ہے جو حامل اسم اعظم خدا ہے۔ اسم اعظم فرماتے ہیں 73 حروف ہے، جس میں ایک حرف جو ہے اللہ تعالی سے مخصوص ہے اور اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی وہ علم جو ہے وہ خاص پروردگار کا، اور باقی 72 حروف میں سے حضرت عیسیٰ کو فقط 2 حرف کا علم دیا گیا تھا، جس سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو زام و برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، خدا کے اذن سے پرندوں کو خلق فرماتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم کو اسم اعظم میں سے 8 حروف کا علم دیا گیا تھا، اس سے زیادہ نہ تھا، لیکن تمام کے تمام 72 اسم اعظم کا علم امام حسین ابن ابی طالب کے قلب مبارک میں۔ کس قدر علمی برتری ہمارے ائمہ کی، تو ان کے ماننے والوں کو کم سے کم علم کے لحاظ سے کسی اعتبار سے آگے عام افراد سے، عام جو ان کے ماننے والے نہیں ان سے کتنے میدانوں میں آگے ہونا چاہیے۔ یہ ہم تو صرف ان کی ہر چیز کی جب ہم سیرت کی پیروی کرتے ہیں تو ان کے علم کے لحاظ سے یہ والا شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھی علم کے کسی مقام تک پہنچے؟ یعنی انبیاء تک کو میکسیمم حضرت ابراہیم کو 8 حرف کا علم دیا گیا تھا، اور امام حسین کے پاس 72 کے 72 اسم اعظم خدا ان کا علم ان کے پاس تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں صرف 2 حالتوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو عالم بنو یا پھر طالب علم بنو۔ تم ایسا کرو گے، نہیں کرو گے ایسا تو کوتاہی کے مرتکب ہوگے اور خود کو ضائع کر دو گے۔ جو خود کو ضائع کر دیتا ہے وہ گناہگار ہوگا، گناہگار جہنم میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو برحق مبعوث فرمایا۔ یعنی امام نے قسم کھا کر کتنی تاکیداً یہ بات کہی ہے کہ میں تمہیں صرف 2 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم علم کو حاصل کیے بغیر ایسے ہی گزار دیں، ورنہ کوتاہی کے مرتکب ہوں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور انجام جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اس وجہ سے کوئی سا بھی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ اور ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں شیعہ جوانوں میں سے کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ علم فقہ حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تلوار کے ساتھ ماروں۔ یعنی بہت سخت والا جملہ، یہ نہیں کہ واقعی اس کو مار کے قتل کریں، بلکہ یہ انتہائی سخت تادیبی ایک جملہ امام نے فرمایا کہ میں کسی جوان کو دیکھوں کہ وہ نہیں حاصل کر رہا ہے، یعنی حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو میں اس کو ماروں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں جن کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ فرشتے پاؤں آپ کے پر بچھا رہے ہیں آپ کے پاؤں میں، اور یہاں تک اس کی تاکید آئی ہے کہ دور دراز کے مقامات تک بھی جانا پڑے، چین علم حاصل کرو خواہ چین کیوں نہ جانا پڑے، تو ولو بالسین، اس زمانے میں ظاہر عربی زبان میں چے وغیرہ تو ابھی بھی نہیں ہوتا ہے، تو چین بہت دور کی مسافت کو کہا جاتا تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے مقامات پر بھی جانا پڑے تو تمہیں چاہیے کہ وہاں تک جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے اس کے الگ الگ تعبیرات نکالی ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ اس زمانے میں سین سے مراد جو ہے وہ نجف ہوا کرتا تھا وغیرہ۔ تو یہاں اس سے دور دراز کی تعبیر ہے کہ کہاں، یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی محلے میں ہونے کے باوجود بہت سے افراد کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ علم حاصل کریں۔ اپنے گلی محلوں میں مدارس کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر جائیں، مساجد کے اندر جہاں درس ہو رہے ہیں، اور یہاں پر اتنی بڑی تعبیر آئی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے صرف ایک حکمت کا کلمہ، ایک حکمت کا کلمہ سننا۔ تو جب درس و تدریس سے انسان وابستہ ہوتا ہے تو کتنے ایسے کلمات اس کو ملتے ہیں۔ علمی گفتگو کو تسبیح الہی قرار دیا گیا ہے،
یعنی آپ یہ تسبیح کا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. جتنی دیر آپ کتاب پڑھتی ہیں، جتنی دیر آپ درس میں بیٹھتی ہیں، جتنی دیر آپ تعلیم حاصل کرتی ہیں، گویا خود بخود ایک کاؤنٹر چل رہا ہے تسبیح کا پروردگار کی، اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے. طالب علم ہر وقت اللہ کی مہربانیوں میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اب میں معصومین کے نام اس وجہ سے نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر ہے پھر مسلسل آپ لوگ درود پڑھیں گے، تو اجتماعی طور پر ایک پڑھ ہی دیجیے ابھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی مسلسل اللہ کی مہربانیاں اور عنایتیں پروردگار کی اس کے شامل حال ہو جاتی. اور ایسا ہے طالب علم کا احترام کرنا، عالم دین یا طالب علم کا، کہ جیسے 70,000 انبیاء کا کسی نے احترام کیا. اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم انتہائی ایک پسا ہوا سا ایک طبقہ جو ہے شمار ہوتا ہے. کسی بھی جگہ وہ کہے کہ میں کسی مدرسے میں پڑھتا ہوں، کوئی اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوتا، ایک حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. جبکہ اصلاً کیا ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے دیکھیں، آیت اللہ صافی گل پائگانی کا فریقی ابتدائی طالب علم کے بالکل اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں. معلوم ہے کہ 70,000 انبیاء کے احترام کا ثواب دلوانے والا یہ کام ہے. تو اپنی طالب علم بھی اپنی حیثیت کو پہچانے اور ایک فطری طور پر ایک احساس کمتری کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھیں کہ میری تو کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے، میں تو بس ایک معمولی سی بس مدرسے میں پڑھنے والی ایک طالبہ ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک دیکھیے کس قدر اجر و مقام ہے. اور علمی مذاکرے کو کہا ہے ہمارے پانچویں امام نے کہ یہ درس ہوا کرتا ہے، اور درس بہترین نماز ہے. یعنی اس درس کو حاصل کرنا گویا ایسے ہی کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سے محبت ایک ایسا دین ہے جس سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے انسان زندگی میں اطاعت گزاری اور مرنے کے بعد ذکر خیر حاصل کرتا ہے. تو اس میں انسان اپنے آپ کے اپنے نفس کو بھی مارتا ہے، جہاں کہیں جگہ مل جائے وہاں بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس تصویر میں ایک لحاظ سے 2 پیغامات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ انکساری علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی لیٹ کبھی نہ آئیں کہ دروازے کے باہر آپ کو جگہ ملے. تو بہرحال یہ کہ اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اچھا، جس قدر آپ کا علم بڑھے گا اسی قدر آپ کی قدر و قیمت بھی بڑھے گی. یعنی سب سے بڑا عالم اس کو قرار دیا گیا ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے. لوگوں میں سب سے قابل قدر وہی ہیں جو ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور کم قیمت لوگ وہی ہیں جو کہ کم علم والے. تو اپنی قدر و قیمت کو انسان بڑھائے صرف اپنے کپڑوں سے، اپنی گاڑی سے، بینک بیلنس سے، اس سے کسی کی قدر و قیمت نہیں بڑھتی. زیادہ سے زیادہ وہ خدام خرید سکتا ہے، لیکن نہ لوگوں میں اپنی کوئی عزت دلی طور پر اس کی بڑھتی ہے. لیکن جیسے جیسے علم حاصل ہوتا جائے گا اسی قدر آپ کو عزتیں بھی حاصل ہوتی چلی جائیں گی. لا علمی کا دیکھیے کوئی عذر قابل قبول نہیں. جس چیز کا جاننا تمہارے لیے ضروری ہے اور جس سے لا علمی کے بارے میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا کرو. یعنی ہر وقت علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں لا علمی کا کوئی عذر اس لحاظ سے برداشت نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس ہر وقت آپ کا دیکھا جائے سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس کے اوپر یوٹیوب ہے اور فلاں ہے، دنیا جہان کے علماء کے اس کے اوپر لیکچرز ہیں، سارے مسائل، توضیح المسائل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایسا زمانہ تو کبھی عالم اسلام بلکہ تاریخ انسانی کے اندر پیش ہی نہیں آیا کہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں آ گئیں. ہر وقت آپ چاہیں تو علم حاصل کر سکتی. اب تو کیا کوئی عذر ہے آپ کے پاس کہ فلاں چیز مجھے پتہ نہیں تھی؟ ہر عذر آپ کے ختم ہو گئے اس اسمارٹ فون کے آنے کے بعد علی الخصوص. تو لا علمی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اس سے استفادہ کریں ان گیجٹ سے جو آپ کے ہاتھوں کے اندر آ گئے ہیں، اور اس کو فضول اسکرولنگ اور ادھر سے ادھر فضول جو میسیجز ہیں ان کو فارورڈ کرنا، اور اس کے بجائے علم واقعتاً ان سے حاصل کریں. اور یہ بھی ہے روایات میں کہ جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو اس پر علم کا دروازہ بند کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی کو توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے اس بات کی تو گویا ایک لحاظ سے ایک ذلت والا کہ اس کے لیے ایک مقام جو ہے وہ آ گیا ہے. توبہ کرے کہ پروردگار نے علم کا دروازہ مجھ پر کیوں بند کر دیا ہے. ان خواتین کے لیے بھی اس لحاظ سے بات کہی جائے گی کہ جو ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ لے کے ذاکری کی اور چلی جائیں گی، لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ اگر وہ یہاں پر کنٹینیو کریں تعلیم کے لحاظ سے تو بہت اپنے اندر بہتری محسوس کریں گی. ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس وہ
سرٹیفکیٹ لے کے چلیں، وہ کس کام کا اس لحاظ سے سرٹیفکیٹ ہے کہ علم میں آپ کے کوئی اضافے کا سبب تو نہیں بنے گا. تو بہرحال یہ کہ علم کا دروازہ یہ مسلسل کھلا رکھیں تاکہ اللہ کی طرف سے عزت حاصل ہوتی رہے. تو عمل سے پہلے ہمیشہ اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. علم کے ذریعے عمل کریں. یقین جانیے کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو یہاں پر سوالات بھیجتے ہیں کہ جو کہ 60 سال 70 سال عبادتیں کرتے ہوئے ہوگا، اور معلوم یہ چلا کہ ابتدائی علم حاصل نہیں کیا تھا، پتہ چلا نمازیں ساری باطل ہو گئیں، ایسی غلطیاں کرتے آئے ہیں کہ روزے باطل ہو گئے ہیں، ایسی غلطیاں کر لی ہیں کہ جس سے پتہ چلا حج ان کا باطل ہو گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ علم حاصل نہیں کیا اور عمل کرتے چلے گئے. تو وہ نقائص اور غلطیوں کی وجہ سے پھر دیکھیے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو علم کے ذریعے جو عمل کرتا ہے نا، صاف رستے پر چلنے والوں کی مانند ہوتا ہے، بالکل کلیئر کٹ اس کے سامنے راستہ ہوتا ہے. اور علم حاصل نہیں ہوتا تو ہر وقت وہ سرگردان اور پریشان پھرتا ہے، کیونکہ ابتدائی علم حاصل نہیں کیا ہوتا. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جناب کل ہماری عمرے کی فلائٹ ہے اور مسائل وغیرہ تو ہم نے حاصل نہیں کیے، کوئی کاروان بھی ساتھ نہیں ہے، اب بتائیے کہ کیا کیا جائے، کل ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ارے بھائی اتنی جلدی آپ کو کس طریقے، آپ کو پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. عمرے کے اندر ایک خاص طور پہ ایک بیچ میں ایک چیز بات بتا دوں کہ حج میں تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایام حج ختم ہوتے ہیں، ذی الحج کی آخری تاریخ آتی ہے اور مہینہ ختم ہوتا ہے، حج کا احرام چاہے حج غلطی کیوں نہ ہو، بہرحال حج کا احرام کھل جاتا ہے، پابندیاں نہیں رہتی. عمرہ جو مستحبی لوگ عام طور پر کنیکٹنگ فلائٹ سے کہیں جا رہے ہیں اور عمرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اگر اپنے عمرے میں کوئی ایسی غلطی کر کے آ گئے کہ جس سے عمرہ ان کا باطل ہوتا ہے، تو اس کا احرام ساری زندگی نہیں کھلتا، جب تک کہ یعنی تمام احرام کی پابندیاں اپنے وطن آنے کے بعد بھی برقرار رہیں گی. آئینہ نہیں دیکھ سکتے اور بال نہیں ٹوٹ سکتے اور کتنی بے شمار اس کی پابندیاں ہوتی ہیں. تو علم حاصل کر کے جاؤ. ایک چیز کو معلوم چلا کہ لوگ ہمیشہ علماء کے پاس آتے ہیں کہ اس چیز کو ہماری کریکٹ کر دیجئے. بھائی اتنی بڑی غلطی کر چکے ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کے گولڈن ہینڈ شیک ملا ان کو اور انہوں نے اس کے بعد مسئلے کا علم حاصل کیا نہیں تھا، اور مثلا کسی کو 50 لاکھ روپے ملے، اس کے ایسے کیسز ہوئے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اس کا خمس نکالنا تو واجب ہوگا، خمس نکال دیا انہوں نے، اور ابھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں تھی. یعنی گورنمنٹ کی اگر اکاؤنٹ میں، گورنمنٹ کے بینک کے اندر کوئی اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر وہ پیسے اگر آ جائیں تو وہ جب تک کہ قبضہ اس کا نہ لیا جائے، کوئی ٹرانزیکشن نہ کی جائے، تب تک جو ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا ہے. خمس واجب نہیں ہوا اور پہلے سے آپ نے نکال دیا تو معلوم یہ چلے گا کہ نہیں ابھی تو، یعنی وہ خمس نکلنے کے بعد بھی ادا نہیں ہوا. وہ غریب بھی لے گئے سہم سادہ، تو وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرا تو بہت بڑا لاس ہو گیا اس میں. تو بہرحال تو علم کے ذریعے عمل کرنا صاف رستوں کے اوپر چلتا ہے، اسے کوئی پشیمانی بعد میں نہیں ہوتی. تو بہرحال دیکھیے نیکی کے کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. دن اور رات یہ آپ کو پکارتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو. اور علم کا ایک باب بھی اگر آپ نے حاصل کر لیا رضا الہی کی خاطر اور دوسرے لوگوں کو سکھایا، تو خدا 70 انبیاء کا درجہ اس کو عطا فرماتا ہے. 70 انبیاء کا. اللہم صلی علی محمد. اچھا اس کی بھی پرواہ نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی طالب علموں کے ساتھ کہ ہم کھائیں گے کمائیں گے کیسے، اور ایک دم سے شروع میں جب وہ بیچارہ کسی مدرسے میں جاتا ہے نا تو اس کے گھر والے اور دیگر افراد بھی کہتے ہیں کون سی راہ کا تم نے جو ہے وہ انتخاب کر لیا ہے، تم کھاؤ کماؤ گے کہاں سے، اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالو گے. تو یہ بات یاد رکھ لے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے میں مشغول رہے گا خدا اس کی کفالت کرے گا. یعنی خدا کفالت کرے گا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور واقعتاً طالب علم جب دیکھتے ہیں تو ایسی ان کی راہیں اس سلسلے میں کھلتی ہیں. اچھا بدترین علم کی طرف بھی نہیں جانا ہے کہ جو کہ آپ کی ہدایت کو تباہ و برباد کر دے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے علوم کا بھی انتخاب کر لیا جاتا ہے جو گمراہ کرنے والے جو علوم ہیں، تو جس کے علم کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہ، اس میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو. بہت سارے اس طرح کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں اتنا کوئی خاص فائدہ ہوتا ہے، آخرت کے لحاظ سے تو بالکل کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نقصان دہ چیزیں
جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اور بہترین علم کہا ہی اسے گیا جس کے ذریعے آپ کا عمل درست ہو جائے. اگر عمل ہی آپ کا درست نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اور پسترین علم اس کو کہا گیا ہے جو آپ کی زبان پر رہ جائے، اعضاء و جوارح سے ظاہر ہی نہ ہو، بس آپ زبان سے کہہ رہی ہیں اور آپ کا عمل اس کے بالکل برخلاف جا رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا ہے، تو وہ گویا وہ علم گمراہی ہے. بظاہر تو آپ علم حاصل کر رہی ہیں لیکن گمراہی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے مفید علم جو ہے وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہ ہو، اور اسی طریقے سے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں بالکل اس طرح سے ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے اندر اثرات اس کے آ نہیں رہے ہیں علم کے، اور آپ بس نہ اصطلاحوں کا علم آپ نے حاصل کر لیا ہے اور بڑی بڑی باتیں آپ کو کرنی آ گئی ہیں اور تقریریں آپ کرنے لگی ہیں، لیکن علم آپ کے عمل سے جھلک نہیں رہا ہے. تو پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس قدر علم بڑھے اتنی آپ کی توجہ آپ کے نفس کی طرف ہونی چاہیے، اور اتنی ہی کوشش کریں کہ میں کسی طریقے سے اپنی ذات. طالب علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بڑے ہو کر کیا بنوں گا، کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. طالب علم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ جناب میں عالم دین بنوں گا اور معاشرے میں کے اندر تبلیغ کروں گا. یعنی کسی بھی کے اندر یعنی پہلے ہی سے وہ ایک مقتدی اور رہنما بننے کی ٹھان لیتا ہے، جبکہ علم کا پہلا کام کیا ہے، اپنی نفس کی اصلاح کرنا. اپنے آپ کا سب سے پہلے سوچئے کہ آپ کے اندر اپنے کیا تبدیلی آ رہی، کہ کیا ہے وہ کہ وہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. یعنی دوسروں کو تو آپ نصیحت کر رہے ہیں اور خود جو ہے بالکل اپنے آپ سے غافل. علم بڑھتا ہے تو اپنے اندر ترقی ہونی چاہیے. جو چیز بھی آپ حاصل کریں کوشش کرتی جائیں کہ اس کو لکھتی جائیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں، یقین کریں آج سے 30-35 سال پہلے بھی جو ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے تھے اس کے نوٹس آج تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل ابھی بھی ان کو دیکھنے کی بار بار ضرورت پیش آتی کہ واقعتاً وہ کام آنے والی چیزیں. کتابیں تو بے تحاشا آپ خریدتی جائیں گی بعد میں، لیکن وہ جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک سرمایہ آپ کے پاس رہے گا. کیونکہ ظاہر سلیکٹڈ چیزیں، کتابوں میں تو ہر چیز آپ کھول کے اتنی جلدی مراجعہ بھی نہیں کر سکتی اس سے، لیکن اپنے نوٹس کھول کے فوری طور پر آپ چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں. اور پروردگار نے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، وہ انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم نہیں تھا. تو قرآن کے اندر بھی پروردگار نے قلم، تو اس قلم کا استعمال کریں آپ کہ لکھیں ان چیزوں کو. اور کوشش کریں کہ اب ایک بہت ہی بڑا ایک فتنے کی حد تک یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ کتابوں سے یعنی جو افراد شغف بھی رکھتے ہیں وہ بھی صرف موبائل فون کے اندر چیزیں، چٹکلے ٹائپ کی چیزیں وہ صرف پڑھ رہے ہیں. کتابوں کو پڑھنے کی طرف ہی کوئی نہیں جا رہا ہے. کتب بینی انتہا سے زیادہ کم ہوتی چلی جا رہی، اور آگے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کہیں بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. اس کو زندہ کریں. اصل علم جو ہے کتابوں میں ہے. موبائل فون سے شاذ و نادر ہی ایسا کوئی استفادہ آپ کر سکتی ہیں، اور سوائے چند پیج سے زیادہ آپ ان موبائل فونوں کے اندر نہیں پڑھ سکتی کسی بھی چیز کے. تو کوشش کریں کہ کتابوں سے استفادہ کریں. لائبریری یہاں پر بھی ہے، اس پہ گرد و غبار جو ہے ہر مہینے 2 مہینے بعد صاف کروانا پڑتا ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ وہ اسی طرح سے گرد و غبار چڑھتا رہے، آپ ان سے استفادہ کریں کتابوں سے. کتابوں کو اصل میں علماء کا باغ کہا گیا ہے. جس طرح باغ گارڈن میں آ کے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے کتابیں بھی ہیں، علماء کا باغ ہیں. اور یہ ہے کہ سمجھے سے اجڑ جاہل گوار یہ اس خیمے کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں سے پڑھ لکھ کر اور دوسرے دروازے سے جب نکلتے ہیں تو ایک شخصیت میں نکھار آ چکا ہوتا ہے. چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، یہ کن کتابوں ہی کے ذریعے ممکن ہے. یہ موبائل فون کے نیچے سے نکلنے سے حاصل نہیں ہوگا، آپ کو کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اور عالموں کو اگر آپ دیکھیں واقعتاً آیت اللہ مرشی نجفی، یعنی کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری انہوں نے قائم کی، اور مالی اعتبار سے اس قدر کمزور تھے ذاتی مالی اعتبار سے کہ پوری زندگی ایک دفعہ بھی حج واجب نہیں ہو سکا تھا. حج نہیں کیا تھا آیت اللہ مرشی نجفی نے. اور لیکن کیا ہے کہ اتنی بڑی لائبریری جو ہے وہ انہوں نے اس لحاظ سے قائم کی. ہر وقت کتابوں کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جہاں میری قبر، حالانکہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ،
ان کی قبر کے بہت قریب دفن ہونا بالکل ان کے لیے ممکن تھا، وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے جو کتب خانہ جو لائبریری میں نے قائم کی ہے وہاں کے عین دروازے کے پاس میری قبر کو قرار دیا جائے، تاکہ طالب علم جب وہاں سے گزرے تو ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میرے قبر کے اوپر آ کر گرے۔ تو یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا ایک مقام ہے۔ علم کے لیے ہر عالم اسی طرح سے بھوکا ہوتا ہے۔ علم کو کہا جاتا ہے تنہائی کا ساتھی بھی۔ کتاب والی تنہائی یعنی وہ ہے اس میں موبائل فون کی جو سکرولنگ، جو نیوز فیڈ ہے، یہ مراد اس سے نہیں جس میں فضول معلومات آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، علم کا سیکھنا یہ بھی ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ علم کا سیکھنا بھی عبادت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو لائبریری، جو چاہے چھوٹی سی لائبریری کیوں نہ ہو، تو اس کا عکس اس کے اوپر پڑ رہا ہے، اور یہ گویا ایسے ہی اس کتاب کا مطالعہ کرنا کہ جیسے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، یعنی کتاب کا مطالعہ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری بات بہت اچھی فرماتے تھے کہ ماڈرن دنیا کی ایک بیماری یہ ہے کہ بعض لوگ علم کو بغیر دین کے چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آج کل کا مسئلہ ہو گیا۔ دین یعنی ہمیں علم چاہیے لیکن بغیر دین کے چاہیے۔ سیکولر مائنڈڈ، یعنی جو جتنا سیکولر مائنڈڈ ہوگا، کہا جاتا ہے وہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا انٹیلیکچوئل ہے، لیکن معلوم چلے گا کہ نظریات اس کے کیا ہیں، سیکولر ہیں، بے دین ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون سا علم، وہ بھی تو دین کا علم ہے۔ بہرحال تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی بات پوچھی گئی کہ مدرسہ اور یونیورسٹی میں کس جگہ زیادہ واجب ہے پڑھنا۔ اس بات کے مد نظر کہ بہت سے صلاحیت والے نوجوان جو دینی تعلیم کی طرف رغبت رکھتے ہیں، مدرسہ اور یونیورسٹی میں سے کس جگہ جائیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو جواب دیا آیت اللہ ناصر مکارم نے کہ موجودہ حالات میں دینی علوم کا حاصل کرنا مقدم ہے دینی علوم کا۔ البتہ ایک گروہ کا یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرے کے تمام شعبہ جات اچھی طرح چل سکے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، جو بھی ذرا سا بھی جینیس طالب علم ہوتا ہے، جو ذرا سا بھی پڑھائی لکھائی میں اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کو بھیج دیتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے، اور جو ڈفر وغیرہ سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو وہ یہ والی یعنی اپنے جینیس اور بہترین صلاحیت والے نوجوان ان کو دین کی والی چیز کے اندر آپ بھیجیں۔ اور پھر کیا ہے، اچھا جب وہ اس میں ڈفر کو آپ بھیج دیتے ہیں تو اس میں جب وہ ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہوتی ہے کہ یہ جب ہے کہ دین پہ پڑھنے والی ہر بات کا بہترین جواب دے، اور آپ اس سے اتنی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، یعنی آپ جو خام مال پرووائڈ کر رہے ہیں ناقص، اور سوچ رہے ہیں کہ پروڈکٹ بہت ہی زبردست آنی چاہیے اس سے۔ تو یہ ایک بالکل تضاد ہے معاشرے کے اندر ایک فکری۔ تو کوئی بہت باصلاحیت ہوا تو وہ جا کے اپنا کچھ مقام بنا لیتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہی پسڈی طالب علم جو ہیں وہ دین کی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کون سا ایسا وہ کارنامہ ایسا انجام دیں گے بلکہ اکثر نقصان پہنچانے کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی ہم تو بہت گھریلو کام کاج اور اس کے اندر بھی مصروف رہتے ہیں، عورتوں کی بہت مصروفیات بچوں کی اور گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں، اتنا وقت کہاں ملتا ہے۔ عام طور پر شادی شدہ خواتین اسی کا ہی رونا زیادہ روتی نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال ابھی میں آگے چل کر مثالیں دوں گا آپ کو۔ ہمارا تو ہے ہی عنوان، ابھی بیچ میں تو ذرا تمہیدی گفتگو آ گئی علم کے حوالے سے کہ خواتین کے علم دین کے حصول میں نمونہ عمل مثالیں کون سی ہیں۔ اگرچہ اس پہ بھی کئی درس ہو سکتے تھے، لیکن کوشش کریں گے آج جس قدر بھی بات آئے۔ تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء گھریلو کام کاج یعنی سب اپنے درس و تدریس کے ساتھ یہ سب چیزیں انجام دیتے ہیں۔ بعض اوقات سلائی کڑھائی بھی کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی آیت اللہ نوری حمدانی یہ اپنا سودا سلف وغیرہ خریدتے پھر رہے ہیں بازار سے۔ تو اتنے بڑے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی گھریلو کام کاج وہ لوگ بھی اس طرح سے انجام دیتے ہیں۔ تو دیکھیے وقت جو ہے نا تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ گھڑی کی جو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، زندگی کے درخت پر کلہاڑے کے وار ہو رہے ہیں اور یہ درخت کٹتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو زندگی کے سارے مراحل ہیں، بچہ ہے، پھر بڑا ہوا، جوان ہوا، ڈگری لی، آفس جانے لگا، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے کمر جھک گئی، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا۔ اس واقعتاً اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس میں عمر کے کون سے والے مرحلے میں ہم ہیں اور کتنے مرحلے صرف باقی رہ گئے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے۔ سب کے پاس ایک ہی ہے، سب اسی طریقے سے جا کر خاک میں مل جائیں گے اور وہ سب برابر ہو جائیں گے۔ سارے لڑائی جھگڑے، خاندانی چیزیں اور بہانے بازیاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی اور سب ایک جگہ کے اوپر اس طرح سے چلے جائیں گے۔
یہ ایک جو ہر ایک شخص کو ایک زندگی کی ایک حاصل ہے. اس میں آپ دیکھ لیں گے آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اور سب کو ٹائم تقریباً اللہ کی طرف سے یکساں دیا گیا ہے. اب دیکھ لیں کہ سب لوگ اس میں کون ہے جو اپنی عاقبت کو جو ہے وہ بخیر کر لے. اب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جو ہماری جو مختلف خواتین ہیں جو کہ ہمارے نمونے عمل مثالوں کے طور پر بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے ان کا ہم پہلے بھی بہت دفعہ ان کا ذکر کر چکے ہیں. خواتین مجتہدہ کا نام آپ نے شاید ہی اکثر طالبات نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، بانو نصرت امین اصفہانی. بانو نصرت امین اصفہانی ماشاءاللہ سے یعنی ایک ایسی خاتون تھیں کہ یعنی ان کو زینت السادات بھی کہا جاتا تھا، زینت السادات. اور یہ خواتین مجتہدہ کے طور پر جو ہے وہ مشہور ہیں. اور 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی، اور 20 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم دین کا آغاز کر دیا تھا. اور 40 سال کی جب عمر ان کی ہوئی تھی تو انہوں نے اربعین الہاشمیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، یعنی 40 ہاشمی روایات اور احادیث کے نام سے. اور یہ کتاب جب نجف اشرف پہنچی تھی تو ایک بڑا اس کا خیر مقدم کیا گیا تھا، اور ان کی علمی صلاحیتوں کو نجف میں بھی جو ہے وہ تسلیم کیا گیا تھا. تو اس کے بعد جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی تو انہوں نے 15 والیوم کے اندر یعنی پہلی خاتون مفسرہ قرآن ہے جنہوں نے پوری تاریخ اسلام میں تفسیر قرآن لکھی. مخزن العرفان کے نام سے انہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی. تو وہی زندگی جس طریقے سے ہمارے ہاں بزرگ خواتین وغیرہ کی اتنی عمر ہوتی ہے، لیکن اتنا علم مقام حاصل کیا کہ علماء نے مراجع نے ان کو اجازت اجتہاد دی. اور یہ ظاہر ہے کہ خاتون ہونے کی وجہ سے یعنی عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس انداز کی گھریلو، اور اس میں مرجع تقلید نہیں ہو سکتی ہیں وہ زیادہ تر ہمارے علماء اور مجتہدین کا یہ کہنا ہے. لیکن یہ کہ علمی لحاظ سے اجتہاد کے درجے تک تو پہنچ سکتی ہیں. تو ان کا جو انتقال ہے بانو نصرت امین مجتہدہ کا 1983 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور اس قدر علمی بلند ترین مقام پہ کہ کتنی ہی کتابیں جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اور اصفہان میں ان کی قبر ہے. تو وہ جس طرح میں ہمیشہ ہی ان کے متعلق جب ذکر ہوتا ہے تو ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ شاید آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہو کہ بھائی بانو نصرت امین ایران کے ماحول میں وہاں پر تھیں، اور وہاں پہ خواتین بس پڑھائی لکھائی کے اندر مصروف رہتی ہیں، گھریلو زندگی کوئی ایسی خاص ان کی ہوتی نہیں ہے. 8 بچے تھے بانو نصرت امین اصفہانی کے، اور 8 میں سے 7 بچے انتقال کر گئے تھے. ایک ایک کر کے انتقال کرتے گئے. صرف ایک بچہ غالباً ان کا صرف بچا تھا، تو بانو نصرت امین اصفہانی. اور اتنا علمی بلند مقام کو حاصل کیا. اور اصفہان میں ان کا ایک مزار بھی ہے، ایک قبر مبارک ہے یعنی خاتون مجتہدہ ہونے کے لحاظ سے. اللہم صلی علی محمد. یہ ان کی سیر و سلوک اور مختلف کتابیں بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی. دوسری خانم زہرا صفاتی، یہ اب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، حیات ہیں اور درجہ اجتہاد کے اوپر فائز ہیں ایران میں، اور بانو مجتہدہ صفاتی کے نام سے مشہور ہیں. اور ان کو علماء نے اجازہ روایت بھی دیا ہے اور اجازہ اجتہاد بھی دیا ہے. دونوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے. اجازہ روایت بھی دیا ہے اور اجازہ اجتہاد بھی دیا ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ان کو اجازہ روایت دیا. اس کے علاوہ آیت اللہ صافی گل پائگانی کا اجازہ اجتہاد ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی کا بھی ہے. یعنی ان کو باقاعدہ یعنی خاتون مجتہدہ کے طور پر. اور ان کی جو خاص ان کی اسپیشیلٹی تھی لڑکیوں کے بلوغ کے سلسلے میں، اس پہ ان کی ریسرچ ہے بہت زیادہ، اور برتھ کنٹرول وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے دیے ہیں. اور قم میں جو خواتین کا جو حوزہ ہے اس میں سطوح عالی کی جو اساتذہ ہیں، اساتید ہیں، ان میں ان کا ایک شمار ہوتا ہے. اور جب یہ ویٹیکن گئی تھیں تو انہوں نے پوپ نے بھی ان سے ملاقات کی تھی
اور یعنی ایک بہت بڑا ایک علمی مقام ہے خانم زہرا صفاتی کا. اور ابھی بھی میں نے جیسے کہا کہ ماشاءاللہ حیات ہیں. اور دیکھیے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مختلف اداکاروں اور گلوکاروں اور ان سب کے نام تو سب کو ایسے ایسے یاد ہوں گے، لیکن موجودہ زمانے میں عورت مجتہدہ موجود ہیں لیکن کسی کو ان کا پتہ نہیں، ان کے نام سے بھی واقفیت نہیں. اور ماشاءاللہ ان کے جو شوہر ہیں حسن احمد فقیہی ازدی، یہ خود اجتہاد کے درجے کے اوپر فائز ہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ آج بھی خواتین ایسی ہیں جو بڑے علمی مقامات کو اس لحاظ سے حاصل کر رہی ہیں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو ہے ہر کوئی جو ہے ایک بہت بڑی عالم اور مجتہدہ ہی بنے. میں تو صرف ایک اس لحاظ سے آپ کو چند مثالوں کے طور پر بتا رہا ہوں یہ چیز. اور بھی علوم ایسے ہیں کہ جس سے اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے. مثلا فریدہ مہدوی دامغانی، یہ ایران میں ہیں اور 7 زبانوں کی ماہر ہیں. 7 زبانوں کی ماہر ہیں. عربی اور فارسی تو آتی ہی ہے، اس کے علاوہ فرینچ ہے، اٹالین، اسپینش، لیٹن، پورچگیز، یہ تمام 7 زبانوں کی ماہر ہیں. اور انہوں نے قرآن کا فارسی سے انگلش میں ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ پوری صحیفہ کاملہ کا فارسی سے فرینچ زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو نفس المحموم جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے اس کا جو ہے وہ فرینچ میں ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ خطبہ فدق ہے اور خطبہ غدیر ہے، دعائے عرفہ ہے امام سجاد کی اور امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کے علاوہ دعائے ندبہ ہے، اس کا ترجمہ فرانسیسی اور مختلف زبانوں میں. اس کے علاوہ دعائے عہد کا، دعائے ابو حمزہ صومالی کا، دعائے کمیل کا. زیارات میں زیارت آل یاسین ہے مثلا، اور اس کے علاوہ جو زیارت جامع کبیر ہے، زیارت ناہیہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے. ان کے فارسی اور عربی سے فرینچ اور مختلف زبانوں کے اندر انہوں نے ترجمے کی. اپنی اس صلاحیت کو، زبانوں کی جو صلاحیت حاصل کی ہے اس کو اسلام کے لیے وقف کیا ہے. یہ نہیں کہ اس سے عشقیہ ناول لکھنے شروع کر دیے اور ان کے ٹرانسلیشن شروع کر دی. اسلام کے لیے اس کی اپنی خدمات کو انہوں نے رکھا ہے. اور دفتر رہبری معظم کی طرف سے ان کو باقاعدہ میڈلز وغیرہ بھی دیے گئے ان کی خدمات کے اعتراف میں. درود بھیجیے محمد. تو اچھا اب دیکھیے یہ آپ کو اچھے لوگوں کی کارنامے اس وجہ سے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ خود بھی اچھے لوگوں میں اپنا ایک مقام بنائیں. منیر نیازی ہمارے ایک شاعر تھے، ایک ظاہر بڑے سینئر موسٹ شاعر. تو ان سے آ کر کسی نئے شاعر نے جو بے ڈھنگا قسم کا شاعر تھا اس نے آ کے کہا کہ آپ نے میری بھی شاعری سنی ہے، اوروں کی بھی شاعری دیکھی ہوئی ہے اور پڑھی ہے، آپ بتائیں کہ ان تمام شعراء میں میرا مقام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا مقام تمام شعراء میں وہی ہے جو 1,24,000 انبیاء میں غلام احمد قادیانی کا ہے. تو یعنی مقصد ہے کہ آپ کی شہرت جو ہے نا اچھے لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے علوم اور جو چیزیں آپ حاصل کرتی ہیں اس میں کوئی منفی شہرت کی طرف والے آپ کا آئیڈیل بن جائیں اور آپ انہی کی پیروی کرنے لگیں. جو بھی صلاحیت جس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں گے نہیں جناب ہم یہ جو ہے انہی فریدہ مہدوی دامغانی کی طرح سے صرف زبانوں کا علم حاصل کرنے لگیں. کوئی بھی، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہر شخص عالمہ اور مجتہدہ بھی نہیں بن سکتا، ہر شخص اتنی زبانیں بھی نہیں سیکھ سکتا مثلا، یا اس کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، دلچسپی نہیں رکھتا ہے، تو آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے. اچھا یہاں صلاحیت کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس صرف نوحہ اور مرثیہ پڑھنے کی، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور اچھی بات ہے کہ انسان اپنی آواز سے بھی جو ہے دین کی خدمت کرے، لیکن یہ بہت ہی ایک آسان اور ہر اس میں کوئی نہیں. ابھی یہاں سے آپ سے کہا جائے کہ جناب ایک ایک لڑکی آئے اور کچھ نہ کچھ پڑھے تو ہر کوئی کسی نہ کسی آواز میں بہرحال وہ قصیدہ وغیرہ پڑھیں گی بھی آپ اس کے بعد جو میلاد ہوگا. تو وہ تو اس طرح سے باتھ روم سنگرز جو ہے ہمارے ہاں جو مشہور ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ اس طرح سے جو ہے نا اس کے اندر بھی آ گئے ہر شخص اپنی آواز میں. لیکن دین کی اصل خدمت جس سے دین کی پروموشن ہو، تبلیغات ہوں، معاشرے کے اندر تبدیلی نظر آئے، وہ والی اپنی خدمات کو رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا اب اگر آپ دیکھیں کہ الغدیر جو کتاب لکھی گئی
ہمارے آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی جنہوں نے 11 والیوم کے اندر جو انسائکلوپیڈیا صرف غدیر کے موضوع کے اوپر لکھا ہے کہ ایسی چیز ہو گئی مولا امیر المومنین کی امامت کے سلسلے میں کوئی اس کا جواب لانے سے عاجز ہے. 11 والیوم کے اندر انہوں نے صرف اور صرف غدیر کے واقعے کو ایسا قلم بند کر دیا ہے تمام تر اشکالات کو دفع کر کے کہ وہ ایک بہترین کتاب اس طرح سے خدمت. یہ ہے آیت اللہ عبد الحسین الامینی. یعنی اپنی ایک صلاحیت کو خاص طریقے سے انہوں نے استعمال کیا. کہہ رہے ہیں اس کی 11 جلدیں لکھنے میں انہیں 40 سال کا عرصہ لگا تھا اور روزانہ آپ 17 گھنٹے مطالعہ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کتاب الغدیر کی تالیف کے لیے میں نے 10,000 کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھا ہے اور اس تحقیق میں تقریباً 1 لاکھ کتابوں کی طرف رجوع کیا. محنت کی نا, صلاحیت تھی ویسی. جتنا عام طور پہ بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہی عمر پا کے عبد الحسین امینی بھی دنیا سے گئے. اسی طریقے سے سب لوگ اسی طرح سے اپنی عمریں پوری کر کر کے جا رہے ہیں اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکے تو ہمیں تو یعنی آنے والی ایک نسل کے بعد ہی لوگ ہمارا نام بھی بھول جائیں گے کہ رشتہ داروں کے اندر بھی کہ کون صاحب یا صاحبہ تھے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک اپنی زندگی کو ایک باصلاحیت ایک بنائیں اور اس کو کچھ اسلام کے لیے وقف کریں. اسی طریقے سے جب اتنی آپ نے 11 جو ان کی والیوم کے اندر کتاب پڑھی ہے تو اس میں علامہ امینی فرماتے تھے کہ جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد واجل فرجہم کہے میں کتاب الغدیر کے لکھنے کے ثواب میں اس کو شریک کرتا ہوں. اور خالی یہی نہیں کہ علم کے لحاظ سے عبادات بھی اس قدر زیادہ تھیں کہ جب یہ کبھی جاتے تھے حرم امام علی رضا علیہ السلام میں تو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوگ کہتے تھے 1000 رکعت پڑھنے سے آپ تھکتے نہیں؟ کہنے لگے جب مچھلی پانی میں تیرنے سے خستہ تھکتی نہیں ہے تو میں کیسے تھک سکتا ہوں. تو بہرحال عبادات کے اندر بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور پھر جب انڈیا گئے تھے اور وہاں کی جو لائبریریز ہیں وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا تھا. کئی سال یہ وہاں پر رہے تھے اور ان کے متعلق جملہ مشہور ہے جو ہر دفعہ ہم پیش بھی کرتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں, میں تو بالکل الگ صبح چلا جاتا تھا اور رات گئے وہاں سے واپس آتا تھا, مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا. تو یہ ہر وقت اس قدر مطالعے کے اندر مشغول ہوتے تھے اور وہ زمانہ وہ بھی نہیں تھا کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے چیزیں نکالنے کا. لائبریریاں جاتے تھے, وہاں سے کتابوں کو کھنگالتے تھے اور پھر اتنے عرصے میں 40 سال کے عرصے میں. اور پھر ثواب اور فائدہ کیا ہوا, ان کے بیٹے ہادی امینی, یہ ان کے بیٹے, تو اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا. کہا کہ بابا اس کتاب کو لکھنے کا کیا فائدہ آپ کو ملا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا علامہ امینی نے اپنے بیٹے سے کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سب کو ایک ظرف اور برتن سے حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں, لیکن اس حوض کوثر سے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے چلو میں حوض کوثر کو لیا اور اس کا پانی مجھ کو پلایا. تو یہ آپ سوچیں کہ ایک علم امیر المومنین کے ایک حق جو امامت تھا اور ولایت اور خلافت کا جو ان کا حق تھا پروردگار کے عالم کی طرف سے, تو اس کا دفاع انہوں نے کیا, اس کے لیے کتاب لکھی, خدمات ہوئیں اور یہاں تک کہ اتنا بڑا مقام کو حاصل کیا کہ حضرت امیر نے اپنے چلو سے ان کو حوض کوثر سے سیراب کیا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں. اسی طریقے سے خانم طاہرہ صفار زادے, اچھا ہم کیونکہ مختلف فیلڈ سے, ویسے تو اور بہت ساری, یہ خاتون شاعرہ تھیں اور مترجم تھیں, یعنی ترجمہ بھی کیا کرتی تھیں اور انہوں نے قرآن کا فارسی سے انگلش ٹرانسلیشن کیا اور تہران کے ایک ہاسپٹل کے اندر ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا اور اب تو خیر اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون تھی, ایک مقام انہوں نے حاصل کیا اور انہوں نے قرآن کے فارسی سے انگلش ٹرانسلیشن کے اندر اپنی, اس میں ہم عام طور پہ ہمارے شاعر حضرات جو ہیں وہ صرف شعر وغیرہ کہنے کی حد تک ہی رہتے ہیں, چلیں وہ ایک فیلڈ ہے, لیکن انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو اور زبان دانی کی اس قدرت کو قرآن کے ترجمے کے اوپر لگایا. تو بہرحال یہ اس لحاظ سے ان کی بڑی خدمات ہیں.
اسی طریقے سے حاجیہ خانم ربابہ الہی، بہت ساری کتابوں کی ان خاتون نے جو ہے وہ تالیف کی ہے، سیر و سلوک اور عرفان اور توحید کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور 2 مرتبہ پورے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے بھی تحریر کیا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے بہرحال شادی نہیں ان کی ہوئی تھی، اور 65 سال کی عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کیا تھا اصفہان میں۔ تو بہرحال ان کا بھی ایک بڑا ایک علمی لحاظ سے ایک مقام ایران کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور ایک صلاحیت انہوں نے حاصل کی۔ اسی طریقے سے آمنہ بیگم مجلسی، یہ کون ہے؟ یہ ملا تقی مجلسی، اور جو کہ علامہ مجلسی کے والد، جن کی کتاب بہار الانوار ہے۔ یہ تو خیر ان کے شوہر تھے ملا صالح مازندرانی، جنہوں نے شرح اصول کافی لکھی تھی۔ ان کے شوہر بھی بہت بڑے علمی مقام کے اوپر تھے، اور علامہ مجلسی کی یعنی علامہ مجلسی اول یعنی تقی مجلسی، جو علامہ باقر مجلسی کے والد تھے، ان کی بیٹی تھیں، اور علامہ باقر مجلسی جنہوں نے بہار الانوار لکھی ہے ان کی بہن تھی، اور ملا صالح مازندرانی جنہوں نے شرح اصول کافی لکھی ہے، یہ جو آپ کے سامنے جن کی تصویر آ رہی ہے، ان کی یہ بیوی تھی۔ اور ان کی ویسے ظاہر تصویر تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ خود اجتہاد کے درجے کے اوپر فائز تھی، بیگم آمنہ بیگم مجلسی۔ اور بہار الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں بہار الانوار کی اصلی، تو اس کی کئی جلدوں کی تالیف میں انہوں نے علامہ باقر مجلسی جو ان کے بھائی تھے ان کی مدد بھی کی تھی، کیونکہ خود خاتون مجتہدہ تھیں، اور ان کی اپنی نسل سے 2 بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، ایک علامہ وحید باقر بیبہانی، یہ ایک بہت ہی بڑے استاد الکل اور علم اصول کے بہت ہی بڑے اصولین کا جو مکتب فکر ہے، سمجھیں کہ جو اخباریوں کے مقابلے میں، اخباری وہ ہیں جو اجتہاد و تقلید وغیرہ کو نہیں مانتے، ایک زمانے میں ان کا بڑا زور تھا، تو آیت اللہ وحید باقر بیبہانی نے علمی طور پر اس گروہ کو شکست فاش دی تھی، اور اس کے بعد سے اخباریت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ آج کل جو اخباری ادھر ادھر نظر آتے ہیں یہ سب ایسی مسخرے ٹائپ کے ہیں، اور یعنی معاف کیجیے گا اس قسم کے جملے استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ اصلاً اخباری بھی نہیں ہیں۔ اصل جو اخباری جو پہلے گزرے ہیں، یعنی سمجھیں ان کو مکمل شکست فاش آیت اللہ وحید باقر بیبہانی نے دی تھی۔ یہ خود انہی کی نسل سے ہیں، یہ جو بیگم آمنہ بیگم مجلسی جو ہے۔ اور دوسرے ایک اور خاص طور پر یہ ہیں علامہ وحید باقر بیبہانی، اور اس کے بعد دوسرے جو ان کی نسل سے مجتہد ہیں وہ آیت اللہ حسین بروجردی ہیں، یعنی ان خاتون مجتہدہ کی نسل سے کتنے بڑے بڑے مجتہدین جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور خود ان کے شوہر ملا صالح مازندرانی، یہ جب علامہ حلی کی کتاب قواعد الاحکام جو ہے وہ اس کی عبارات کو جب حل کر رہے تھے، تو اس کی عبارات کے حل کرنے کے دوران جب کسی مشکل میں پھنس جاتے تھے تو اپنی بیوی آمنہ بیگم مجلسی سے رجوع کرتے تھے کہ تم ان عبارتوں کو، علامہ حلی کی عبارتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو حل کرو۔ اور بعض اوقات کسی جگہ کاپی کے اندر بھی وہ ان کا مطالعہ کرتی تھی، ان کے نوٹس، اور جہاں وہ مشکل میں گرفتار ہوتے تھے اور اٹھ کر جاتے تھے تو وہ اس کے نیچے اس عبارت کا حل تحریر فرما دیا کرتی تھی۔ نہیں، علم میں اتنے بڑے مقام کے اوپر یہ فائز تھی۔ اور اصفہان میں آج بھی آمنہ بیگم مجلسی کا اس لحاظ سے مزار موجود ہے، تخت فولاد کا جو علاقہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور ہم علماء کی سیرت اس لحاظ سے دیکھیں تو مثلا یہی دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ہم سب کو ایک ہی طرح کی تقریباً عمریں پروردگار نے دی ہیں، کم و بیش، کچھ تھوڑی بہت اوپر نیچے زیادہ، کچھ انہی کو حاصل کر کے کتنے بڑے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت، یہ بھی ہمارے عام بچوں کی طرح سے بچپن کے زمانے کی ان کی تصویر ہے، جس طرح گلی محلے کے اندر کھیلتے پھرتے ہیں بچے، لیکن یہ ان کے والد گرامی، والد ان کے کوئی بہت بڑے عالم وغیرہ نہیں تھے، لیکن ایسی خصوصیت، اتنی خدمت اپنے والد کی کرتے تھے، ان کے والد دعائیں دیتے تھے ان کو بچپن سے۔ ہمارے تو بچے والدین سے بھاگتے ہیں، ان کی کوئی خدمت، اور والدین خدمت لیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہے کہ والدین نے تربیت اولاد کے دیکھیے بہت سارے اصولوں کے اندر یہ بھی ہے کہ بچوں سے توفیقات، والدین اپنا بس گزارا کر رہے ہوتے ہیں،
مثلا بچوں کی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہونی چاہیے کہ آئے وہ مثلا باپ کی ٹانگیں دبائے اس سے جسمانی خدمت بھی لیں، پانی خود اٹھ کر پی سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے کہیں کہ تم ہمیں پانی پلاؤ، اس سے اس کی اٹیچمنٹ بھی آپ کے ساتھ بڑھے گی. وہ دور دور رہے گا، آپ اپنے سب کام خود کرتے رہیں گے تو بعد میں پھر بڑے ہونے کے بعد جب وہ خدمت آپ کی نہیں کرے گی، آپ نے خود ہی اس کی عادت ڈالی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ آتے تھے، اور اسی طریقے سے آیت اللہ مرشی نجفی جن کی ابھی لائبریری کا تذکرہ میں نے کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے والد کو جگاتا اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے بچے آ کے جگاتے ہیں، ابا اٹھو مثلا اس طرح سے. وہ کہتے تھے میں ان کے تلووں پہ اپنے گالوں کو آ کر رگڑتا تھا، اور اس سے جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو ہمیشہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے جو ہے وہ اٹھتے تھے میرے والد. اسی طریقے سے آیت اللہ تقی بہجت جو تھے وہ اپنے والد کی اس طرح سے بچپن میں خدمت کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے بچہ جب اولاد میں سے کوئی اس طرح خدمت کرے تو والدین کے دل سے فوری طور پر زبان سے بھی دعا نکلتی اور وہ مستجاب ہوتی ہے ان کے لیے. تو یہ جو اپنے بچوں کو اس لحاظ سے کاٹا گیا ہے تو بیچ میں بات آ گئی ایسی. تو بہرحال یہ ان کے والد تھے. تو اب جو ہے اس مراحل کو بچپن ہی سے اس طرح سے اس وقت کو انہوں نے ضائع نہیں کیا آیت اللہ تقی بہجت نے، اور عمر کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. اچھا، ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے میں بتا دوں، اس وجہ سے کہ یہ جب بھی کبھی آیت اللہ سیستانی کے یہ بہت سی بڑی بڑی جگہوں کے اوپر یہ والی غلطی دیکھی گئی. یہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اللہ علی حسینی میلانی کے بچپن کی تصویر ہے. یہ غلط طور پر ایک وہ ہو گئی ہے. یہ آیت اللہ سیستانی کی اصل میں ایکچول تصویر ہے. تو اپنے وقت کو دیکھیے، وہ ضائع نہیں کیا، بچپن ہی سے آیت اللہ خوئی جیسا استاد جو ہے وہ ان کو دستیاب ہو گیا، اور پھر یہ دونوں اس طرح سے ساتھ چلتے رہے کہ دونوں اتنے بڑے مجتہد ہو گئے لیکن ساتھ انہوں نے چھوڑا نہیں. اور ان کی اس قدر اپنے استاد کے سلسلے میں، یعنی آیت اللہ خوئی کی اپنی زندگی میں بھی آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ مجتہد اور اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اپنی توضیح المسائل ہرگز شائع نہیں کی جب تک کہ آیت اللہ خوئی حیات رہے اپنے استاد کے احترام میں. یہ نجف کے اندر خاص طور پر جو ایک بڑی سیرت ہے علماء کی، اپنے استاد کا اس قدر احترام کہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تقلید کے لیے پیش نہیں کرتے. بعض علماء کی مثالیں ہیں کہ اپنے استاد سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی توضیح المسائل وغیرہ ان کی زندگی میں ہی کی، تو بہرحال آثار وضیع ان کے اوپر ہوئے اور بہت جلد ان کو اس دنیا سے جانا پڑا. بہرحال ایک چیز ہوتی ہے، آثار وضیع ایک چیز کہلاتے ہیں، لیکن استاد کا احترام اس قدر کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے استاد آیت اللہ خوئی کی زندگی میں اپنی توضیح المسائل شائع نہیں کی تھی. اور بہرحال یہ کہ لیکن اب دیکھیں وہی ایک چھوٹا سا ایک بچہ جو آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس درجے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہو گیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے لرزہ بر اندام جو ہے وہ ہو گئی ہیں. اور یہ نہیں، اچھا دیکھیے پورے گھر کا بھی ایک ماحول بنانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی اگر دینی تعلیم میں آ جائے تو اس کے بچے پتہ نہیں نہ جانے کیوں برگشتہ ہو جاتے ہیں دین سے، یا یہ کہ یعنی اگر پورا ہی سلسلہ ایسا رہے. اب میں جیسے آیت اللہ سیستانی کی مثال ابھی آپ نے دی بچپن سے، یہ ان کے والد ہیں آیت اللہ باقر سیستانی، یہ خود مجتہد تھے، اور یہ آیت اللہ سیستانی کے دادا ہیں علی سیستانی، جس سے ان کا اپنا نام علی سیستانی ہے. انہی کے نام پر ان کا آیت اللہ سیستانی کا بھی نام ان کے والد نے رکھا تھا. ان کے دادا یہ خود اس زمانے میں قاضی القضات اور بہت بڑے عالم دین تھے. اچھا، آیت اللہ محمود سیستانی، یعنی پورا گھرانہ ہی علم دین کے اندر ہے. اس سے بہت دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک خاندان میں ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بچے بھی ڈاکٹر اور فلاں بھی ڈاکٹر، تو بہرحال سب کو بہت سپورٹ ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہر آدمی بالکل سولو فلائٹ لے کے اکیلا چل رہا ہوتا ہے تو کوئی نئی نتیجہ نکلتا اس کا. آیت اللہ محمود سیستانی، ان کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے آیت اللہ محمود سیستانی کا، یہ ان کے بھائی تھے. اور اسی طریقے سے یہ آقا شہرستانی، یہ داماد ہیں آیت اللہ سیستانی کے. ایک داماد ہیں ایران میں جو پورا وہاں کا مکتب آیت اللہ سیستانی چلاتے ہیں، اور دوسرے داماد ہیں آیت اللہ آقا مرتضی کشمیری. یہ اکثر پاکستان بھی آتے رہتے ہیں، اردو بھی ان کو تھوڑی بہت آتی ہے اور اردو میں خطاب بھی کرتے ہیں. یہ داماد ہیں آیت اللہ سیستانی کے. اور یہ پوری جو صف بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آیت اللہ سیستانی کے پوتے ہیں، سارے کے سارے عالم دین، اور ایک سے ایک جینیس ہے اس کے اندر. اس میں بہت سے ایسے ہیں جو عام دنیاوی تعلیم میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے پورے عراق کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے ہمارے اجداد
جس طریقے کے اوپر ہیں اجتہاد کی لائن میں ہم وہی لائن کو اختیار کریں گے. سارے کے سارے آیت اللہ سیستانی کے پوتے ہیں. تو ایک پوری خاندانی ایک سپورٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے بہت سیکھتا ہے انسان. اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے, بلکہ آیت اللہ سیستانی کی جو نواسی ہیں ان کی شادی آیت اللہ خمینی کے پوتے علی خمینی سے ہوئی ہے. برابر میں تو شہرستانی داماد بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو ان کے برابر میں علی خمینی جو امام خمینی کے پوتے ہیں, ان کی شادی آیت اللہ سیستانی کی نواسی سے ہوئی. یعنی پھر یہ خاندان بھی ایسے رشتوں کے تلاش کرتے ہیں کہ جو کہ جہاں پہ یہ اس کی آبیاری ہو علم دین وغیرہ کی. یہ وہ بچے ہیں علی خمینی جو امام خمینی کے پوتے, چھوٹے سے. اب یہ آپ نے جو سے پہلے تصویر دیکھی, یہ بڑے ہو کے, اور پتہ بھی نہیں تھا کسی کو کہ یہ ایسی شخصیات کا جو ہے وہ داماد بنے گا کہ جو کہ تو بچپن سے ہی ایک طرف اچھی سمت کے اندر اولاد کو جو ہے ڈالنا ہوتا ہے. اس کی ہم نے ایک باقاعدہ ایک وہ بھی پوسٹ بھی بنائی تھی کہ امام خمینی کے پوتے علی خمینی کی شادی 2008 میں آیت اللہ سیستانی کی نواسی کے ساتھ نجف اشرف میں ہوئی تھی. آیت اللہ سیستانی نے خود اس نکاح کو پڑھا تھا. تو اس لحاظ سے یہ چیز ہے. اسی طریقے سے رہبر معظم, دیکھیے بچپن سے, اچھا رہبر معظم کی بھی اگر آپ ویسے سوانے پڑھیں تو انہوں نے جو ابتدائی جو دینی کتابیں جو شرح امثلہ وغیرہ یہ اپنی والدہ سے پڑھی تھی. یعنی جو شرح امثلہ جو ابتدائی دینی کتاب, یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بھی اپنی والدہ سے حاصل کی تھی. اس کا مطلب والدہ خود بھی اس لائن کے اندر تھیں, دینی علوم کی لائن میں. اور پھر ان کے اپنے بھی والد جواد خامنئی رہبر معظم کے, وہ خود ایک عالم دین تھے. اور آیت اللہ خوئی بیٹھے ہوئے ہیں, برابر میں آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی ہیں, اور ان کے برابر میں لیفٹ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے آیت اللہ خامنئی کے والد جواد خامنئی. تو آیت اللہ خوئی اور ان کے والد اور رہبر معظم کے والد یہ سب بھی آپس میں اس انداز سے دوست رہ چکے ہیں. تو قریبی افراد کے اندر, اور یہ رہبر معظم کے چاروں بیٹے بھی عالم دین ہیں, اور ان میں مصطفیٰ خامنئی جو کارنر پہ ہیں, ایک امکان اور اس طور پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ آئندہ رہبری وغیرہ کے حوالے سے ایک نام ان کا بھی آتا ہے. تو بہرحال مصطفیٰ خامنئی, تو بہرحال یہ یعنی علم دین کا جو سلسلہ ہے نہیں نسل, ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی اس لائن میں چلا جائے, کوئی اس لائن میں چلا جائے, اور باپ اس لحاظ سے شہرت تو رکھتے ہیں, یہ لوگ بھی محنت وغیرہ نہ کرتے اور بس ایسے ہی ٹائم کو اپنا پاس کرتے. جیسے ہمارے ہاں بگڑے ہوئے جو بہت سارے افراد ہو جاتے ہیں, والد مقام پر ہے تو اولادیں نہ ان کی پڑھ لکھ کے دیتی ہیں نہ کچھ ہے. اور اسی طریقے سے یہ تمام دیکھیے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء, ہم نے ان کی باقاعدہ ایک پوسٹ بھی بنائی تھی, عظیم شخصیات کے خوش نصیب باپ. آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی, آیت اللہ بہجت کے والد محمود بہجت, آیت اللہ سیستانی کے والد باقر سیستانی, آیت اللہ خامنئی کے والد جواد خامنئی. یعنی یہ سلسلے نسل در نسل اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرب و جوار میں بھی دور دور تک آپ کو کوئی عالم یا دینی طالب علم نظر نہیں آ رہے ہیں اپنے اس میں, کوئی کسی لائن میں جا رہا ہے, کوئی کسی لائن میں جا رہا ہے. معاشرے کے اندر ایک عجیب سا ایک نفرت سی ایک علوم دینیا کے لیے ایک پیدا ہوئی ہوئی ہے, اور اس کی حقارت ایک ہے. تو اس کو کوشش کریں کہ جو خواتین خود ہی آ گئی ہیں اپنی اولادوں کو اس طور پر آگے ڈالیں. پتہ چلا او اے لیولز وغیرہ اس طرف جاتے ہیں, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد سے ایک ایسا پھر اس کا خود بخود ہی ان سسٹمز میں برین واش ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ ایسا خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ مطمئن رہیں کہ ان سسٹمز کے اندر جب جائیں گے نا تو یا تو اتنا ویسا پیچھے سے ایک سپورٹیو بیک گراؤنڈ ہو آپ کا کہ وہ ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے دینی علوم کی طرف آ جائیں, اپنی شارپنس کو اسلام کے لیے استعمال کریں. لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایسا ہو نہیں رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے. اور وہی لوگ, تو یہ سب لوگ بھی تو افراد تھے, انہوں نے کوششیں کی ہیں, اور دیکھیں کہ خوش نصیب والدین نے اپنی خوش نصیب اولادیں آج پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی. تو یہ سب چیزیں. اچھا اب آ جائیے تھوڑی سی, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ خواتین جو ہیں اب علم دین وغیرہ کی اس لحاظ سے لائن میں آئی ہوئی ہیں. تو دیکھیے پڑھائی میں جو کمزور طالب علم ہوں ان کے لیے کچھ چیزیں ہدایت کے طور پر بھی ہیں کہ دیکھیے ہر صبح ناشتے کے وقت 100 مرتبہ اگر اس ذکر کو, جسے ذکر حضرت ادریس کہا جاتا ہے, اس کو اگر پڑھ لیا جائے 100 مرتبہ تو یہ کن ذہنی کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ہے. لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ.
تو اس ذکر کو شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں لکھا ہے. تو دینی طالب علم اگر صبح ناشتے کے وقت مثلا کوئی بھی آپ فروٹ بھی کھا سکتے ہیں اس پہ، یا جو بھی ناشتہ آپ اس لحاظ سے کر رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے دل کو نورانی کرنے کے لحاظ سے انار کا بڑا جو ہے وہ فائدہ جو ہے بتایا گیا ہے. سیب یا اس طرح سے کوئی بھی چیز کھائی جا سکتی ہے فروٹس میں سے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. کہا جاتا ہے صرف ایک ہی فروٹ ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ ہی کھا لیا جائے تو پھر ساری زندگی اس کا نقصان رہتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان اپنے نکاح کے چھوارے جو کھاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ہے. تو ہر صبح ناشتے کے وقت 100 مرتبہ اس ذکر کا پڑھنا، یہ کسی بھی ناشتے یا فروٹ وغیرہ کھانے کی چیز پر پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، طالب علموں کی ذہانت میں اضافے کے لیے کہ اگر کوئی طالب علم اس ذکر کو 40 روز تک روزانہ 1740 بار پڑھے تو وہ صاحب علم بن جائے گا. یعنی یہ 40 کا جو عدد ہے یہ بڑا ایک متبرک عدد ہے، اور بڑی اس کے اوپر ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہم نے 40 کے موقع پر مسلسل اس کی پوسٹیں لگائی تھیں کہ 40 کی عدد کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اور بڑے اسرار ہیں اور اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں. 40 کا جو عدد ہے تو اس میں ہے کہ 40 روز تک روزانہ 1740 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے. اور اللہ کے یہ نام ہے المصور المبدی المعید المحی الممیت. تو اس کی عقل و فہم و ادراک میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ پھر اسے کوئی چیز مشکل ہی نہیں لگے گی. تو اللہ کے ناموں کے بڑے برکات ہیں اس لحاظ سے، اور یہ ذہانت میں اضافے کا ایک عمل ہے، اس کو اس لحاظ سے پڑھا جائے. اور وہ تو اس میں آ گیا نا، یعنی ہاں، تو المصور المبدی المعید المحی الممیت، یہ 4 اللہ کے نام اگر 1740 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھے جائیں. اچھا، طالب علموں کی ذہانت کو بڑھانے کا ایک اور ہے کہ دن و رات میں 804 مرتبہ اگر یا سبوح ہو یا قدوس ہو پڑھے. علماء فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے اور چوتھے روز صدقہ دے تو خدا اسے ایک ایسی کرامت عطا فرمائے گا کہ اس کی کن ذہنی دور ہو جائے گی اور اس کا ذہن بہت تیز ہو جائے گا. دن و رات میں 804 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو، اور یہ خاص طور پر صبح کو ہونے سے پہلے. صبح ہونے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا اسلام اکثر ویسے تقاضا کرتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے کہ جو صبح ہے اس سے پہلے، فجر سے وقت سے کچھ پہلے انسان اٹھ جائے اور جو بھی نماز شب وغیرہ اس کو پڑھنا ہے اپنے افضل ترین وقت پہ وہ پڑھ لے، نافلہ صبح پڑھ لے، اور اس کے بعد کچھ ذکر خدا انجام دے لے، پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، تلاوت قرآن. اور پھر یہ ایک آئیڈیل ایک چیزیں آج کل ہو گئی ہیں. لوگوں کو تو یہاں نماز فجر قضا ہونے سے بچانا ہے کتنا بڑا مشکل کام بن گیا، چاہیے جائے گا کہ وہ فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر ان چیزوں کو کریں. تو ظاہر ہے کوالٹی تو آپ کی روحانی طور پر آپ لوگوں کی خراب ہوگی نا جب یہ والی چیزیں رہیں گی. تو یہ مستحبات اور اس طرح کے پروردگار عالم کے جو نام ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں اور ان کے پڑھنے کے جو خاص طریقے اور اوقات ہیں جو تجربہ شدہ ہیں، پڑھ سکتے ہیں. بالکل کسی اور کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور ہے، ملا احمد عراقی نے اپنی کتاب خزائن میں لکھا ہے کہ شہید ثانی اور دیگر بزرگان سے منقول ہے کہ جو شخص مسلسل 2 مہینے تک ہر روز 400 مرتبہ اس ذکر کو دہرائے تو خدا اس کے علم اور مال میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. 400 مرتبہ روزانہ اور مسلسل 2 مہینے تک. علم میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں بھی اضافہ ہوگا. عام اشخاص بھی اس کو کر سکتے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ان کو حاصل. جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. علم اور مال دونوں میں اضافہ. اچھا، اب ایک اور چیز ہے، کوشش یہ کریں ویسے ہر چیز کے لیے کہ جو بھی کوئی نیک کام شروع کریں، علماء فرماتے ہیں اور یہ ائمہ کی طرف سے اس کی تاکید آئی ہے انہی کی وجہ سے کہ 1 سال تک کم سے کم اس پر کاربند رہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص کوئی عمل بجا لانا چاہے تو اسے 1 سال تک اس پر کاربند رہنا چاہیے، اس سے پہلے اسے منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک چیز اور بھی علماء نے کہی، 1 سال تک کی تو کم سے کم چیز بتا دی گئی۔ تو کسی عمل کی وجہ سے اگر آپ نے 1 سال تک وہ عمل کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو گئی، تو آپ اس سے وفا کا تقاضا ہے کہ اس عمل کو جاری ہی رکھیں آپ، تو اس سے آپ کو دوام حاصل ہوگا اس نعمت میں، وہ نعمت بھی آپ سے نہیں چھیننے پائے گی دوبارہ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی پوچھتے ہیں کتنے دن تک اس کام کو کریں، بس کوشش کرتے ہیں 40 دن بس کر کے جان چھوڑا لی جائے اس سے، ایک اس طرح کا چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال 1 سال تک کوشش کریں کہ عمل کریں اس پر، اور اگر چیز خواہش آپ کی پوری ہو جاتی تو کیا حرج ہے، اس کو آئندہ بھی جاری رکھیں۔ دیکھیے ایسی چیز میں اپنے آپ کو لگانا کہ جو کہ ختم ہو جانے والی، اس میں اپنے آپ کو مشغول کوئی طالب علم نہ کرے۔ دیکھیے یہی جسے کہا جاتا ہے نا، وقت آپ کا یہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں اسمارٹ فونز جو لوگوں کے آ گئے ہیں، یہ بے تحاشا وقت کو ضیاع، آپ سوچ رہے ہوتی ہیں بڑا پروڈکٹیو، اچھا اس میں ایسے ہی بس ذرا منہ کی تبدیلی کے لیے، ذائقے کی تبدیلی کے لیے کبھی کبھار حدیث بھی آ گئی، کوئی فقہی مسئلہ بھی پڑھ لیا ایسے بیچ میں آتے آتے۔ لیکن زیادہ تر اگر آپ دیکھیں اپنے اس کے اندر کوئی ٹائم کو لگائیں تو معلوم یہ آپ کو چلے گا کہ جناب یہ تو اپنے وقت کو اپنے بہت ضائع کیا ہے۔ یہ اس قسم کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ آپریشن بھی اگر ہو رہا ہے تو اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوئے واٹس ایپ جو ہے اپنا مریض جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح ہی صبح طالب علم کے لیے اٹھنے میں بہت برکت ہے۔ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے علم کی طلب میں جلدی اٹھو، کیونکہ جلدی اٹھنے میں برکت اور نجات ہے۔ ہمارے یہاں وہ سو رہا ہے، سوتے ہوئے بمشکل اٹھ رہا ہے 11 بجے 12 بجے، اور اس کے بعد پھر ذرا پورا دن آدھا دن نکال دیا اس نے، تو برکت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ علم کی طلب میں جلدی اٹھنے میں برکت ہے۔ اور علوم تو بہت سارے علم دین کے اندر بھی ہیں، لیکن خاص طور پر علم فقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے فقہ کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ فقہاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ فقہ کی تعلیم، حلال و حرام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یعنی خواتین کے اندر بہت زیادہ، ہم ہر دفعہ میرا خیال ہے کوئی درس ایسا نہیں جو ابتدائی پہلا درس ہو اور اس میں یہ بات کی تاکید یہاں مدرسے کی طرف سے نہ ہو اس بات کی کہ خواتین ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے کچھ ایسی چیزیں جس میں وہ تخصص حاصل کر سکتی ہیں، یعنی مہارت۔ مثلا خواتین کے مخصوص فقہی مسائل بے شمار یہاں پر ہمارے پاس فون بھی آتے ہیں اور ای میلز بھی آتی ہیں اور ان باکس کے اندر میسیجز آتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں دنیا سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، کہ خدا کے لیے کوئی خاتون ایسی بتا دیں کہ جو کہ ہمارے مخصوص مسائل کے لیے ہم ان سے مردوں سے نہیں پوچھ سکتے، ہم خاتون ہی سے پوچھیں گے۔ تو تمام تر تاکیدات کے باوجود سننے کی کوئی ایسی خاتون، ایسی باصلاحیت ابھی تک کچھ ہیں معاشرے کے اندر آلریڈی کام کر رہی ہیں عالمہ خواتین، لیکن ان کے لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن تعداد اس کے باوجود بہت ہی زیادہ کم ہے۔ نتیجہ یہی ہے کہ وہ مردوں کو اس کے اندر دخل اندازی کر کے اور مسائل ان کو بتانے پڑتے ہیں۔ تو کوئی ایسی چیز خواتین کے اعتبار سے، تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کچھ لیکچر یعنی اپنی مہارت کو بڑھائیں، اور بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے مدارس کے لحاظ سے اپنی مہارت کو بڑھائیں۔ خواتین کے کتنے ایسے، جیسے ابھی ہم نے مثالیں دی ہیں، اس کے لحاظ سے اپنی مہارت کو بڑھائیں، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی ایک تخصصی شعبہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، ذرا تھوڑا سا اسپیشلائزیشن، کہ بھئی کون خاتون ہے تو فوراً دماغ میں نام آیا کہ ہاں یہ بھئی یہ ہمارے پاس یہ 8-10 خواتین ہیں، ان کے نمبرز دے دیے جائیں تو خواتین کے مسائل حل ہو جائیں۔ خواتین جاتی ہیں بیچاری وہاں سے عمرے سے فون کر رہی ہوتی ہیں، فون وہاں سے میسیجز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عارضہ لاحق ہو گیا ہے، اس مقام پر یہاں پر ہیں، اب اپنی عمرے کو کیسے آگے بڑھائیں، فلاں چیز کیسے کریں، فلائٹ نکل جائے گی، فلاں ہے، اب کیسے نائب بنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو خواتین، کتنی خواتین کے مسئلے ہوں، کتنے ٹائم آپ کو لگے گا؟ 3 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، 1 سال لگ جائے گا، کوئی ایسے لامتناہی مسئلے تو نہیں ہے نا۔
اور آپ کو اصول پتہ چل جائیں گے تو سال 6 مہینے کی مہارت سے ہی آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ لوگوں کے مسائل خواتین کا جو ہے وہ جواب دے سکیں آپ. تو فقہ کی تعلیم علی الخصوص آپ حاصل کریں، وضو، غسل، تیمم وغیرہ یہ سب چیزیں، نماز لوگوں کی، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی یہ والی عبادت ٹھیک کروا دی فقہی مسائل کے لحاظ سے، اب ساری زندگی یہ جو نمازیں پڑھے گی، وضو کرے گی، ان سب کا ثواب آپ کو جاتا رہے گا. وہ اپنے بچوں کو سکھائے گی اور اسی طریقے سے دیگر خواتین اور بچوں کے اندر یہ سلسلہ چلے گا تو پتہ نہیں کتنی نسلوں تک آپ کا نامہ اعمال کھلا رہے گا ثواب جاریہ کا. اور یہ علم فقہ جو آپ نے حاصل کیا تھا، چاہے وہ مخصوص شعبوں میں کیوں نہ صحیح، ہر شخص ظاہر ہے ہر شعبے میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہاں پہ خواتین نے کچھ عرصے پہلے، اب کب تو خیر کئی سال ہو گئے اس کے بعد سے ایسا نہیں ہوا، مثلا یہاں وضو پروجیکٹ ایک شروع کیا گیا تھا علاقے میں، اناؤنس کر دیا گیا تھا خواتین آئیں، 1 دن کا یا شاید 2 دن کا وہ سیمینار ٹائپ کا تھا معاشر، یہاں پہ ہم نے اپنے ہی علاقے کے اندر اس کو کیا تھا. تو خواتین کی بہت بڑی تعداد آئی کہ آئیں صرف اپنا وضو چیک کر کے ٹھیک کروا لیں. ان کے کچھ لیکچرز ہوئے 1 ہی دن کے اندر اور پریکٹیکل وضو کیسے کیا جاتا ہے، ان کی کیا غلطیاں تھیں چیک کروائیں. اچھی خاصی 100 کے قریب خواتین آ گئی تھیں اور اس کے بعد بہرحال اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تھا، نامعلوم کیوں اس کے بعد تھوڑا سا اس میں بریک آ گیا. لیکن آپ بھی ایسی چیزیں کر سکتی ہیں. چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے کے حوالے سے پہلے ہوتی تھی خواتین بڑی بوڑھیاں گھر میں بچوں کو قرآن، اب کوئی بچے بس وہ کہ کہیں سے کوئی باہر سے کوئی آ جائے اور قرآن کو پڑھا دے، لیکن گھروں میں ہی پہلے دادیاں نانیاں اور یہ سب قرآن پڑھا دیا کرتی تھیں، لیکن اب وہ بھی گھروں میں سلسلے بالکل ختم ہو گئے. تو کوئی خاتونوں وہ دیکھیں کہ چند بچے، اپنے رشتہ دار بچے، گھر کے بچے، محلے کے بچے، ان کو جمع کر کے قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہے. کوئی معاذ اللہ کوئی بہت نیچ اور ویسا کام تو نہیں ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی گھٹیا کام. لوگ عام طور سے سوچتے ہیں اچھا بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں. ارے بھائی بڑے بڑے علماء نے ان کاموں کو کیا ہے. اور قرآن جیسی چیز کی اتنی اعلیٰ و رفع پروردگار عالم کے کلام کی تعلیم دینا، تو کوئی تو ایسی چیز آپ حاصل کر کے معاشرے کے اندر کوئی خدمت انجام دیں تو معاشرے میں کمی اسی وجہ سے نظر آ رہی. تو فقہ کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ فقہاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو چاہے کچھ ہی آپ وضو صحیح، غسل صحیح. تو آقا سستانی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی ایسے فقہی مسئلہ پوچھے جس کا مجھے علم ہے تو کیا میرے لیے واجب ہے کہ اس کو جواب دوں؟ مثلا اگر میں کسی کو غلط وضو کرتے دیکھوں تو کیا مجھے رہنمائی اس کی کرنا واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، جہاں تک ممکن ہو واجب ہے. واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، اس کو بتائیں. تو بہرحال یہ واجبات والی چیزیں ہیں. اور جن چیزوں پہ جو چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہیں اس کے متعلق بالکل نہ شرمائیں کہ یہ کہنے سے کہ میں نہیں جانتا. کہ من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ، جو شخص میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاکتوں کے قریب ہو جاتا ہے. وہ ٹھوکر کھانے والی جگہ پہ ہمیشہ ٹھوکر کھا کے رہے گا. اپنی طرف سے ایسی اندازے سے کبھی جواب نہ دیں کیونکہ آپ دینی طالبہ ہو گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ جناب میں مدرسۃ القائم میں پڑھتی ہیں. جیسے ہم میڈیکل کالج میں پہلے سال ہی آئے تھے تو لوگ اس وقت سے دوائیں پوچھنا شروع ہو گئے تھے. بھائی ابھی تو آئے ہیں پہلے سال، ابھی تو ایڈمیشن ہوا ہے، ابھی سے آپ دوا پوچھ رہے ہیں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا ایک طالبہ کے لحاظ سے پتہ چلا ابھی بالکل آیا اور لوگ ایسا سوال کریں گے، کہیں بھی آپ کو دیکھ لیں گے اور ایسے بڑے بڑے خطرناک سوال آپ سے کرنا شروع کر دیں گے، یعنی اعلیٰ علمی معیاری سوال کے. یہ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا آپ کو. تو لوگ اس سلسلے میں آپ کو کوئی ایج دینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو مجھے 1 ہی سال ہوا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو ذاکری کا جو کورس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کبھی بھی جو ممبر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا اسے کوئی بھی ایج دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھائی ابھی میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں آ گئی. نہیں، ان کو پرفیکٹ مجلس چاہیے. یہ ایک بہانے بازی نہیں چاہیے. جب آپ بیٹھ گئی تو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنی ہے مجلس. یہ نہیں کہ آپ اپنے لوگوں اکثر اپنے عذر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں یہ تھا اور بڑی فلائٹ میں یہ دیر سے پہنچا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بخار مجھے ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز نہیں، وہ کوئی چیز سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہمیشہ انسان پوری پرفیکٹ اس کے ساتھ، تو دینی تعلیم کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتے وہ کہ جناب آپ ابھی تو میں پڑھ ہی رہا ہوں، ابھی تو مجھے آتا نہیں ہے. تو بہرحال اپنے معیار کو مسلسل بڑھانا ہے اور اگر کوئی چیز نہیں پتا تو تکے مارنے کے بجائے آپ واضح کہہ دیں گے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں پوچھ کے بتاؤں گی یا کوئی بھی اس طرح سے. ایک اور چیز جو اس کے بعد دینی طالب علموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے آپس میں، دوسرے کا نقطہ نظر سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے.
حضرت امیر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا یقین درست اور صحیح ہوتا ہے وہ جدال و بحث سے رغبت نہیں رکھتا ہے. مراجع اور علماء کو آپ دیکھیں، یعنی آیت اللہ سیستانی بھی جو طالب علم وہاں پر جاتے ہیں اکثر ان کے ساتھ یہ نصیحت ان کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ذات کو کبھی بھی آپ ڈیفینڈ نہ کریں. مجھے اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ فوراً بس اپنی تمام اس صلاحیتیں لگا دیں اور اس شخص کو جواباً برا بھلا کہیں. اور کہ آیت اللہ سیستان وہاں پہ بھی دیکھیں علماء کے خلاف اس طریقے سے لوگ ہیں. آج بھی علماء مجتہدین کو کتنی گالیاں وغیرہ دی جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کام میں نہیں پڑھو، تمہارا کام دینی بلکہ اکثر جو وہاں نجف میں رہنے والے طالب علم ہیں ہم ان سے کہتے ہیں یار آپ تو بہت ہی قریب یہاں پہ رہتے ہیں، ذرا یہ آغا کے آفس سے سوال پوچھ کے ہی بتا دیں ہمیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے، اگر وہاں پتہ چل جائے کہ دینی طالب علم اور یہ آفس آیا ہوا ہے یہاں پر تو ڈانٹ پڑتی ہے آغا سیستانی اور ان کے آفس کی طرف سے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. کچھ پوچھ رہے ہیں تو اپنے مدرسے کے آپ استاد سے پوچھ لیں جا کر. آپ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے ادھر ادھر پھرنے میں اور دفتر کے چکر لگانے میں، اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں زائرین جو اکثر بار بار یہاں آتے ہیں ان کی زیادہ ملاقاتیں آغا سیستانی سے ہو جاتی ہیں بنسبت وہاں نجف میں انہی کی گلی میں رہنے والے طالب علموں کے. وہ تو سالہ سال کہتے ہیں ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو بہرحال تو وہ بحث و مباحثہ جھگڑا ان سب چیزوں کو کہتے ہیں کہ اس میں اپنے وقت کو مت ضائع کرو. یہ کہاں تم لگے ہو کہ شخصیات کو ڈیفینڈ کر رہے ہو اور اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا اور ان کو جوابات دینے. طالب علم بالکل فوکسڈ ہونا چاہیے. بحث و جدال، جھگڑے، لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، آرٹیکل لکھنا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اور یہ ہوتا ہے ذرا سا علم حاصل ہوتا ہے تو اب فوراً جو ہے وہ ہر ایک رشتہ دار کے ساتھ جو بھی اس کے آپ نے حاصل کیا ہے اس کے اینٹی آپ کو بات نظر آئے تو آپ اس سے جھگڑنے پر تیار ہو جاتی ہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا اور جو علم حاصل کرتی جائے وہ دوسروں کو بتاتی جائے. ایک دفعہ بہت پہلے بھی میں نے یہاں بتایا تھا اسی طریقے سے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. جیسے ایک صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ قرآن کا صرف ایک صفحہ پڑھتا ہوں اور اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے عمل کے لیے کون سی بات ہے. اس کو پینسل سے سائڈ پہ لکھ لیتا ہوں اور کہتا ہوں آج کا میرا یہ درس ہو گیا، آپ بس میں اس بات پہ عمل کروں گا. اور جب اگلا دن آتا ہے تو اگلے پیج کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں میرے عمل کے لیے اس میں کون سی بات ہے آج. اس کو ایک پینسل سے ایک سائڈ کے اوپر حاشیے پہ لکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے قرآن پڑھتے بھی جا رہے ہیں، تلاوت بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے علم کے اندر ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. اپنے بھائی پر ایسے علم کے ذریعے صدقہ کرو جو اس کی رہنمائی کرے اور ایسی رائے کے ذریعے سے جو اس کو سیدھی راہ پر چلائے. یہ خود ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنتا جائے گا. پتہ نہیں ابتدائی زمانے کی باتیں ہیں، حالانکہ ہمارا کوئی اس لحاظ سے نہیں کہ اپنی کوئی معاذ اللہ کوئی بڑائی سیرت پیش کریں، لیکن جب ابتدائی طور پر 25-30 سال پہلے ہم اپنے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ سے درس لے کر آتے تھے تو پورا درس میں وہیں بیٹھ کے ان کے لیکچر کے دوران ہی کوشش کر کے اس کے پوائنٹس لکھ لیتا تھا. وہاں بس میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کا بس کا سفر گھر تک ہوتا تھا تو اس کو دہراتا ہوا آتا تھا. اور شام کو یہیں مسجد خیر العمل انچولی میں نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، اس میں وہی جو درس آج پورا سنا ہے وہ ایک لحاظ سے درس قرار دے کے وہی پورا دہرا دیتا تھا وہاں پر آ کر، یعنی جو بھی پوائنٹس بنا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اسی وقت حاصل کیا، تازہ اس کو ریفریش کیا اور اسی دن ہی اس کو ڈیلیور بھی کر دیا. تو ہمیں یاد بھی ہو جاتا تھا ایک چیز. یہ صرف ایک بتانے کے لیے کہ ایک معمولی ترین شخص بھی جو ہے وہ کوشش کرے تو وہ اس طرح سے چیزوں کو کر سکتا ہے. تو علم کے لیے دیکھیے سوال کرنے میں جو چیز نہیں آ رہی نا اسے واضح طور پر پوچھ لیں، سوالات بنائیں. کوئی بھی چیز حاصل پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس کے سوالات بنائیں. اس ایک زمانے میں یہ والا سلسلہ بھی کیا تھا، مثلا انہوں نے اپنے استاد سے اجتہاد و تقلید کے سلسلے میں سوالات جو ہے وہ یعنی درس جو لیتے تھے تو چیزوں مثلا کوئی بھی آپ کتاب بھی اگر پڑھ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو مطالب آپ نے پڑھے ہیں اس کو سوال جواب کی صورت میں آپ لکھیں. خود سے سوال بنائیں اور نیچے اس کا جواب لکھیں، سوال جواب. تو اجتہاد و تقلید پر مجھے یاد پڑتا ہے، اب تو میرے پاس شاید اتنے رہے بھی نہیں، وہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات تھی کہ اجتہاد و تقلید سے متعلق 1000 سوالوں کے جوابات، سوال جواب، یعنی اتنے اس کے جتنے فقہی مسئلے، احکام، مجتہد اور مراجع کے اختلافات اور ان کے نظریات اور اعتراضات، اعتراض جواب تقریباً 1000 کے قریب جمع کیے تھے. تو اس سے کیا خود آپ کا اپنا دماغ اس موضوع کے اوپر بہت چلتا ہے.
آپ اچھا جو نہیں سمجھ میں آیا آپ علماء سے پوچھیں, اس میں مزید سوالات پیدا ہو جائیں, پھر مزید علماء سے پوچھیں, تو آپ چیز علم کو یعنی سوال کرنے میں ہمیشہ آپ کا فائدہ ہوگا. یہ بھی کہا جاتا ہے علم کے خزانے ہیں, اس کی کنجی اس کا پوچھنا ہے. بس تم بھی سوالوں کو پوچھو, خدا تم پر رحمت کرے گا, اور 4 آدمیوں کو اجر اس سے ملتا ہے, پوچھنے والے کو بھی, عالم کو بھی, سننے والوں کو بھی, اور جو ان سے دوست رکھتا ہے سوال و جواب کو. بہت سے لوگ سوال و جواب کو فقط سن رہے ہوتے ہیں, تو پروردگار عالم ان کو بھی اجر اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے. تو علم کا سوال, علم کے لیے سلسلے میں سوال کرنا یہ بہت اہم ہے. تو آپ بھی کوشش کر کے جو چیزیں نہیں آئیں اس میں سوال اپنے پیدا کریں, اور خود سے سوچیں کہ اس میں کیا سوال اور بن سکتے ہیں. اور پھر یہ عام طالب علم کے طور پر بھی آپ جو بھی کتاب پڑھ رہی ہوں اس کے پیجز پہ نا خود سے سوالات بنائیں, سوال جواب, سوال نوٹس بھی آپ کے بنیں گے. تو بہرحال اسی طریقے سے اور علم کو پھیلا کر دوسروں کے ثواب میں شریک ہو جائیں, کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی کو کوئی علم سکھائے اسے قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا. یعنی کتنی عظیم واقعتاً اس کا پڑھانے کا یا علم کو دینے کا ایک سرور اور چسکا آپ کو جو ہے وہ لگے گا کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایک دلی اطمینان بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. بس کوئی غیر الہی کوئی نیت نہ ہو, اپنا روب جتانا, اپنی بڑائی یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. اگر بس قربتاً اللہ یہ کام ہو تو اس سے زیادہ روح کو سرشار کرنے والا کوئی کام ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا عمل بھی بڑھانا چاہیے. علم کے ساتھ کم عمل بھی زیادہ ہے, اور علم کے بغیر زیادہ عمل بھی کم ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بے شک علم کے ساتھ کم عمل بھی زیادہ ہے. یعنی علم کے ساتھ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء کی تو خیر بہت زیادہ عبادات کا تذکرہ آپ سنتی ہیں, لیکن جو بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں علمی دنیا میں, تو بعض اوقات شاید وہ مستحب عبادتیں اس طور پہ نہ کر سکیں, مستحب دعائیں اتنی زیادہ نہ پڑھ سکیں, کیونکہ وقت ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ابتدائی دینی طالب علم وغیرہ ایران کے اندر اب بھی یہ نظر آتا ہے کہ طالب علم اگر مثلا کسی دعائے کومیل کے اندر بیٹھا ہوا نظر آئے تو استاد اسے ڈانٹتا ہے کہ یہاں کہاں تم بیٹھے ہوئے, تمہارا کام تھا کہ تم جا کے علم حاصل کرتے, تمہارے پاس تم 3 4 5 سال کے لیے یہاں پر آئے ہو, تم اپنا زیادہ وقت علم حاصل کرنے پہ لگانا چاہیے. یہ دعائیں تو تم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو, اپنے وطن جا کے بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن یہ جو علم حاصل کرنے کا ٹائم ہے اس میں تم دعائے کومیل میں آئے ہو گھنٹوں کے لیے. مثلا دعائے کومیل کی مذمت نہیں ہو رہی معاذ اللہ, طالب علم کو جو اصل مقام ہے اس کا, مثلا کوئی شخص ہے وہ سرحدوں کے اوپر حفاظت کر رہا ہے, رات کو جاگ کر وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دے اگر, تو بھائی تمہارا کام یہاں پر سرحد کی حفاظت تھا, تم یہ مستحب نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو یہاں پر قافل ہو کے سرحد سے. تو بہرحال یہی طالب علم کے لیے بھی ہے کہ اسے دیکھے کہ پرائیورٹیز میں اس کی کیا چیزیں ہیں, کون سی چیزیں اسے جلد حاصل کر لینی ہیں. یہاں پر آپ کی زیادہ تر اب دیکھیے گا تعداد 1 2 سال کے بعد مصروفیات میں گرفتار ہو جائے گی. جن کی شادیاں نہیں ہوں ان کی شادیاں ہو جائیں گی, کہیں اور چلی جائیں گی. شادیوں کے بعد کچھ کے بچے ہو جائیں گے, وہ اس میں مصروف ہو جائیں گی. کچھ موسم حالات, کبھی کووڈ آ جاتا ہے تو کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے, تو بہرحال اس میں متاثر ہوتی ہیں چیزیں. تو جو بھی غنیمت ٹائم آپ کو یہاں پر ملے اس کو بہت کافی سمجھیں. کچھ پتہ نہیں کہ کون کتنے عرصے یہاں پر رہے, اس کو صحیح اچھے طریقے سے آپ کوشش کریں کہ اس کو حاصل کر لیں اس وقت کو, اور اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں. ہمارے طالب علم کے ساتھ اور بہت بڑی مصیبت یہ کہ وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو آپ وین میں بیٹھ کر یہاں پر آتی ہیں اس کو بھی آپ ضائع نہیں ہونے دیں, اس کو بھی آپ یوٹیلائز کریں. اس کان میں کوئی چیز آپ لگا لیں, کچھ سنتی بھی آئیں وہاں سے, مثلا کوئی درس والی چیز, کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں گے یہ تو جسٹ صرف آپ باہر دیکھتی ہوئی آ رہی ہیں, بازاریں, دکانیں, کپڑے کے اسٹال اور فلاں, اس سے کیا فائدہ آپ کو ہوگا. آپ اس کو بھی یوٹیلائز کریں کہ وقت بہت کم ہے آپ کے پاس. تو بہرحال اور اس میں غیر الہی نیت کو آپ کوشش کریں کہ غیر الہی کوئی نیت رہے. یہ بھی پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص تقریر کرنے کے لیے علم حاصل کرے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی قید میں لا سکے, تو قیامت کے دن نہ تو اس کا کوئی واجب عمل قبول ہوگا نہ ہی مستحب عمل. تمہارا کام یہ تھا ہی نہیں,
یعنی تمہاری نیت ہی یہ تھی کہ بس لوگ سنے تو کہیں واہ واہ کیا مجلس اس نے پڑھی ہے، واہ واہ کیا درس اس نے دیا ہے. یعنی غیر الہی، اگر یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر الہی نیت ہے، یہ طالب علم کے اوپر. اچھا ایک اور بھی چیز آیت اللہ وحید خراسانی طالب علموں سے کہتے تھے کہ جب انسان ابتدائی جو دینی طالب علم ہوتا ہے نا، اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے، بہت اخلاص ہو جناب، ایسے ہی اس کے ساتھ آ کے حاصل کرتا ہے. کہہ رہے ہیں اصل ہیرو وہ نہیں ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ مدرسے کے اندر یا حوزہ علمیہ میں داخل ہو. اصل ہیرو وہ ہے کہ جب یہاں سے فارغ ہو کے جائے تو اس کا اخلاص برقرار رہے، تب اس کا اخلاص برقرار رہے. اصل طالب علم وہ ہے، کیونکہ اس وقت تو بڑے، جیسے عام طور پہ مولانا اظہر حسن زیدی کا جملہ اکثر میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ حج پہ جانے والوں کا تو اعتبار کرنا، واپس آنے والوں کا نہ کرنا. اور اس کی طرف بھی کہ خاص واقعے کی طرف بھی، غدیر والے واقعے کی طرف، کہ کتنے اخلاص کے ساتھ سارے گئے تھے اور وہاں سے تاریخ ولایت امیر المومنین ہو کے واپس آئے اور بعد میں اس کا انکار کر دیا. حالانکہ پیغمبر تو حج پہ جانے والوں کا تو اعتبار کرو، واپس آنے والوں کا نہ کرو. تو بعض اوقات یہ بھی نظر آتے ہیں آپ سب سے معافی مانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، معاف کر دیجئے گا اور فلاں اور یہ وہ، اور جب وہاں حج ہو جاتا ہے اور یہاں سے بڑی پابندی کے ساتھ خواتین بڑے پردے اور حجاب اور سب کی چیزیں، اور پھر اس کے بعد واپسی کی جب فلائٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 80-90% لوگ اگر ایسے ٹائمنگز پہ ہوتی ہے، فجر وغیرہ کا وقت، تو نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں. اور لینڈنگ کے وقت ہی 5 خواتین باتھ روم میں گھس کے جو لپسٹک اور کیا کیا لگا رہی ہوتی ہیں، یعنی فوراً واپسی. اور مرد حضرات جو ہے وہ داڑھی مونڈ رہے ہوتے ہیں جہاز کے اندر یا جدہ ایئرپورٹ پہ مثلا. تو یہ اصلاً وہ نہیں کہ طالب علم ابھی تو بڑا آپ کو اخلاص محسوس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اخلاص محو ہوتے رہے اور نہ دوسری نیتیں آنے لگتی ہیں. ہو جناب بڑی تعریفیں سننے کو ملیں گی آپ کو کہ بڑی اچھی مجلس پڑتی ہے، بکنگ ہو رہی ہے اور تھیلیاں کھانے کی اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ باندھ کے جا رہی ہیں، اور اب ڈائری لکھ رہی ہیں جناب کہ کہاں مجلس میں مجھے پڑھنی ہے کہاں نہیں پڑھنی ہے. اب کیا ہے کہ یہ ابتدائی نیت تو اخلاص کی تھی، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیتیں تبدیل ہوتی چلی گئی اور غیر الہی نیتیں آ گئیں، اپنی ذات کی پروموشن آ گئی، یہ فلاں. اور بعض اوقات اتنی دبی ہوئی یہ نیتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں چھپی ہوئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی اور ہم اندر سے چینج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے ہمیشہ اتنا مضبوط کر کے رکھیں کہ یہ چیزیں آپ پہ اثر انداز نہ ہو سکیں، غیر الہی نیتیں نہ آنے پائیں. اور وہی اس سے پہلے کی بات آئی کہ ساری چیزیں پوائنٹس یہ آپ لکھیں اور یہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. اچھا کچھ ہی عرصے بعد ایک اور بھی چیز آپ کے ساتھ ہونے لگتی ہے، وہ یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں عام لوگوں کے ساتھ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ عالموں کو برا بھلا کہنا. یعنی جو ذرا سا بھی آپ کے نظریے سے متصادم ہے، اس کا نظریہ وہ کوئی کافر معاذ اللہ نہیں ہو گیا ہے، کوئی اور نہیں، بس یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے کوئی نظریے قائم کر رکھے ہوں اس کے ذرا کچھ برخلاف کوئی بات کر رہا ہو، وہ اپنے لحاظ سے اس کو صحیح سمجھتا ہو، تو آپ کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کے خلاف، ذاکرین کے خلاف، ایک دوسرے سے. اچھا وہ ہر آدمی کی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ افراد گڈ بکس میں ہوتے ہیں، کچھ بیڈ بکس میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں کے ممدوحین اور مذمت کرنے والے. تو علم اور اہل علم کی صرف جاہل اور احمق ہی توہین کرتا ہے، یہ حضرت امیر کا فرمان. یہ بات یاد رکھ لیں. آپ نے کبھی اگر دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ اہل علم کی توہین کر رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ جاہل اور احمق ہیں، آپ علم دین کی راہ کے اوپر آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے سٹاپ لگ کے بلکہ ریورس گیئر آپ نے لگا دیا. وہ حرام اور گناہ کی طرف جو ہے اب یہ علم آپ کو لے جائے گا اگر آپ علم اور اہل علم کی توہین کرنے لگیں. تو ہمیشہ علماء کو خلاف باتیں کرنا یا جو اہل علم ذاکرین حضرات ہیں ان کے خلاف کوئی بہت ہی ایسی کوئی بات کر رہا ہو ظاہر ہے جو بالکل ہی خلاف اسلام ہو، اس کی کوئی تعویل وغیرہ بھی ممکن نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آپ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر ایک بددلی، اور ظاہر ہے جو اس کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کسی کے عقیدے کو تو چھیڑیں لیکن عقیدت کو نہ چھیڑیں، کہا جاتا ہے نا کہ عقیدت کو نہ چھیڑیں کسی کی. اب کسی کی عالم سے عقیدت ہے، آپ زبردستی اس کی عقیدت کو خراب کرنے کے لیے اور آپ اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ طالب علموں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ نا شخصیات کی تعریف اور مذمتوں میں لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے طالب علموں کے لحاظ سے بھی. اس سے اپنے آپ کو بچائیں ان تمام خلفشار سے اور ایک اسٹریٹ طریقے سے اچھے طریقے سے علم دین کو حاصل کریں. چیزیں تو بہت تھیں، مطالب بہت تھے، احادیث بہت زیادہ تھیں، واقعات ابھی بھی سمجھنے میں شاید
آدھے سے کچھ زیادہ ہی درس مکمل کر سکا ہوں، لیکن بہرحال کہ یہاں پر ابھی گفتگو روکتے ہیں. اب جو آپ میں سے خواتین، یہی میرا مشورہ بھی ہے، بہت ہی اچھی ایک نصیحت کے طور پر آپ اس بات کو کہیں، جو ذاکری والی ہے، جو نئی خواتین آئی ہیں، وہ اس کو کنٹینیو کریں. بہتر ہے کہ علم دین کے سلسلے کو، کیونکہ یہ مواقع پھر دوبارہ زندگیوں میں آتے نہیں، ایک دفعہ ہو کے نکل جائے تو بس پھر انسان محروم رہ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو کنٹینیو کریں، سعادت کی اس راہ کو. اور اس کے بعد انشاءاللہ ابھی جو بھی آپ کی سیریمنی وغیرہ ہوگی، یعنی جس میں سرٹیفکیٹ وغیرہ تقسیم ہوں گے، اور اس کے بعد میلاد ہے اس دن جو ابھی گزرا ہے اس کی مناسبت سے. تو درود بھیجیے محمد و آل محمد.